بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج گینگ آف فور میں دوبارہ ہم حاضر ہیں. ڈاکٹر شہباز گل پاکستان تحریک انصاف، وجاہت سعید خان اور ڈاکٹر معید پیرزادہ. ہم چاروں آپ سنتے رہتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. کوئی بھی ہم میں سے، کیونکہ ساروں کو مشہور و معروف کر دیا ہے ہماری حکومت نے، اور اس لیے سب کے سب جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے، کیسے آئے. تو آج کا پروگرام کافی انفارمیٹیو ہے. خبریں بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، اس لیے بغیر کسی تمہید کے اس کو اوپن کرتے ہیں. تو اس وقت جی ہم تمام ناظرین کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، کہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے وہ اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے. اور مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے میں وہ ایک ایسا طوطا بن چکا ہے جس نے اس جعلی نظام کی جان ہے، اور اس جعلی نظام نے برقرار رہنا ہے یا نہیں رہنا، اس کا انحصار ہے اس فیصلے پہ. کیونکہ آج بھی ایک انفارمل ڈسکشن ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تمام آنریبل ججز کو مشاورت کے نام پہ اکٹھا کیا گیا، اور میرے اطلاع کے مطابق وہ مشاورت کم تھی، بلکہ قاضی صاحب کو اب تک صرف 2 ججز نے اس بنیاد پہ اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے کہ اگر قاضی صاحب مزید 4 ججز اپنے ساتھ شو کر دیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2 ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی قاضی صاحب اگر میجورٹی شو کریں گے تو پھر وہ 2 ججز ساتھ ہوں گے، ادروائز انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی میجورٹی کے ساتھ جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، اس مشاورت کا مقصد یہ تھا کہ ایسے ججز جو کہ اس وقت مڈ وکٹ میں ہیں یا اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہے، بلینک چیک نہیں دے رہے قاضی صاحب کو حمایت کا، ان کے بارے میں قاضی صاحب آگاہ کریں سرکار خاص کو کہ جناب ان کا ذرا کچھ ارینجمنٹس کریں اور ان کو انگیج کریں. کیونکہ اس فیصلے کے بعد ہونا یہ ہے کہ اس کی وجہ، اس پہ سارا فوکس کہ اس کو جو اس سارا جو 27 مہینوں کا معاملہ ہے جو 9 اور 10 اپریل سے لے کے آج تک ہوا، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری اقدامات اور فسطائی اقدامات، ان میں سے بہت دفعہ آئین توڑا گیا، اور ان سب کو ایک بڑی ترمیمی پیکج اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے نام پہ ایک بڑا بل لایا جانا مقصود ہے، جو کہ تیار ہے، اور اس کو مخصوص نشستیں دے کر 2/3 میجورٹی ان کو حاصل ہو جائے گی. اس کے بعد پھر وہ ریفارمز آئیں گی. اس ریفارمز کی جو چیدہ 4-5 پوائنٹس آپ کو میں بتا دیتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ چیف جسٹس کی مدت، ٹینیور، وہ 5 سال کر دیا جائے. قاضی فائز صاحب کا 5 سال کا مطلب ہے یہ مزید 4 سال سپٹمبر 2028 تک رہیں گے. اس دوران جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب ریٹائر ہو جائیں گے، اور باقی ججز کو کچل دیا جائے گا. اور اس ترمیم میں یہ بھی ہے کہ 5 سال کے بعد اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو ہائی کورٹس کے ججز کے ٹرانسفر کا اختیار بھی دیا جائے گا، ایک سے دوسری جگہ، اور جوڈیشل اور ججز سے جو اختیار، جو ان کی جوڈیشل ڈیوٹی ہے، اس سے ہٹا کر اس سے کوئی انتظامی ڈیوٹی بھی لی جا سکتی ہے یا کوئی دفتری ڈیوٹی بھی لی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی ہے، فار ایگزامپل پروونشل جوڈیشل اکیڈمیز ہیں، فار ایگزامپل لا منسٹری ہے، اور ان کو یہ کام بھی کیا جائے گا. ایک چیز یہ تو ہے جوڈیشری کے اندر کا. پھر اس کے بعد ایک آئے گا ترامیم کا، اور قانون سازی کی جائے گی امپورٹنٹ. اس میں تمام جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں اور ان کا بھی یا تو ٹینیور کیا جائے گا یا مدت ریٹائرمنٹ، ایج آف ریٹائرمنٹ 65 سال کر دی جائے گی، سول اور ملٹری تمام کی. اور اس سے جو فائدہ پہنچے گا، فوری طور پہ فائدہ پہنچانا مقصود ہے. تمام فیڈرل سیکرٹریز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی 65 سال تک چلے جائیں گے، اور تمام جو اس وقت ہمارے افواج پاکستان کے مسلح سربراہان ہیں وہ بھی 65 سال تک چلے جائیں گے. اب وہ 65 سال پہ کرتے ہیں، 64 سال پہ کرتے ہیں، یہ ایک آپس میں ان کی یعنی ڈسکشن ایک چل رہی ہے. ایک افسر کو دینے کے لیے ٹینیور ایکسٹینشن آپ پورے تو ہزاروں لوگوں کو دیں گے. یہ ایک مجموعی طور پر یہ ایک اس طرح کا ہے تاکہ ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے. تو یہاں سے ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ قاضی صاحب کو ابھی تک سپورٹ حاصل نہیں ہے اور ڈسکشن چل رہی ہے. جناب
وجاہت سعید خان صاحب کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اس وقت نظر انبلیویبل. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. پہلے تو ان کا اس امینڈمنٹ کا نام چیف جسٹس آف آرمی اسٹاف ہوگا, کیا ہوگا, مطلب مجھے, کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان تو یہ نہیں رہیں گے. جو اختیارات ہیں وہ آپ نے بتائے, ان پہ میں جتنا کم بولوں اتنا بہتر ہے, کیونکہ میں مطلب ڈرانا نہیں چاہ رہا لوگوں کو. مگر عجیب سی بات ہے صابر, کم از کم دو جو مجھے امیڈیٹلی جو تھریٹس نظر آ رہی ہیں, لومنگ تھریٹس. ایک تھریٹ تو یہ ہے کہ سسٹم جو ہے اس کو ہم روز کہتے ہیں سسٹم ہائی جیک ہوا ہے. اب ہائی جیک ہونے کی ایکچولی جو ایک ایج لمٹ ہے کہ آپ 65 سال تک سسٹم کو ہائی جیک کر سکتے ہیں. ایک تو یہ عجیب خوفناک قسم کی ایک یہ ایج لمٹ لگا دی ہے. دوسرا اس میں سسٹم, اور سسٹم میں بائی دا وے خالی کورٹس نہیں ہیں, فوج نہیں ہے. آپ نیچے سے دیکھیں کہ نیچے سے جب آپ 18, 19, 20, 21 سال کی عمر میں فوج جوائن کرتے ہیں یا CSS دیتے ہیں یا جوڈیشری جوائن کرتے ہیں, جو بھی آپ گورنمنٹ سروس جوائن کرتے ہیں, اس کو کیا دیمک لگے گی, اور وہ سسٹم کیسے بریک ڈاؤن ہوگا, بیوروکریسی کیسے بریک ڈاؤن ہوگی. تیسری چیز, آپ کا ملک ایک نوجوان ملک ہے. آپ کا جو یوتھ بلج ہے وہ دنیا کے بڑے یوتھ بلجز میں شمار ہوتا ہے. 65-70% جو ہے پاکستانی نوجوان 20-25 سال کا ہے. واٹ آر یو سیئنگ ٹو دیم کہ یہ بابوں کا ملک ہے, یہ صرف ان بابوں کا ملک ہے جو ایک گریڈ تک پہنچ کے چھوڑتے نہیں ہیں, آدھے پاؤں آپ کی قبر میں ہیں, اور باقی آپ ملک کو آپ نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. تو میرے لیے I'll just keep it right there کہ مجھے جو لومنگ تھریٹ اس خبر سے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم کے تمام جو ادارے ہیں یہ ان کو ہائی جیک کرنے کی مخصوص طور پہ کچھ لوگوں کے لیے, اور دوسرا ینگ جنریشن کے لیے تو کوئی ہوپ نہیں رہی آگے بڑھنے کی. امیجن کہ آپ ایک 45 سال کے بریگیڈیئر ہیں, امیجن کہ آپ ایک 50 سال کے بیس کمانڈر ہیں, آپ تو گئے, یو آر گون فار 6 جیسے شیخ رشید کہتا ہے. تو ہر سروس کے اندر ایسے وقت پہ جب آپ روز کہہ رہے ہیں کہ بھئی جنگ کی ضرورت ہے, جنگ کرنی ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ کیسے لوگوں کو مورال کیسے انسپائر کریں گے؟ باقی اداروں کو چھوڑیں, فوج کا مورال کیسے انسپائر ہوگا؟ تو دس از کمپلیکیٹڈ فار می اینڈ اٹس ٹیریبل نیوز. تو ڈاکٹر معیز صاحب, خوفناک خبر ہے صابر صاحب. اگر یہ اس قسم کا دیکھیں نا, چند اشخاص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے, ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے, دوسری طرف چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں, جنرل آرمی چیف جو ہیں, ان کو ایکسٹینشن چاہیے. ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آپ ایک قانون بنا رہے ہیں. آپ بے حسی دیکھیں, آپ اس میں دیکھیں نا, بے حسی دیکھیں, آپ اس میں انسمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ دیکھیں, انسینسٹیوٹی آپ اس میں دیکھیں کہ آپ ہزاروں لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. اس میں ہزاروں سینکڑوں آرمی کے سینئر افسران جو ہیں ان کو پروموشنز نہیں مل سکیں گی. اس میں ہزاروں سول سرونٹس کو پروموشن نہیں مل سکیں گی. ایک ایسا ملک جس میں تقریباً 65 سے 70% آبادی جو ہے اس کی عمر 35 برس سے کم ہے, جس میں اس وقت 41% آبادی کی عمر 15 برس سے کم ہے, اس کو آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ یہ وہ ملک ہے جس میں ابھی گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک چرچا ہو رہا ہے ایک سروے کا کہ کیسے 94% پاکستانی سوچتے ہیں وہ کہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ اس ملک سے کہیں دوڑ جائیں. اور ظاہر ہے ان کی پہلی چوائس نارتھ امریکہ ہوگی, لیکن وہ اب کہیں بھی دوڑ جانا چاہتے ہیں. وہ برطانیہ ان کی سیکنڈ چوائس ہوگی, پھر ان کی چوائس آسٹریلیا نیوزی لینڈ ہوگی, پھر وہ سوچتے ہیں وہ لاطینی امریکہ میں کہیں چلے جائیں, ایسٹ یورپ کے ملکوں میں چلے جائیں. یہ وہ ملک ہے جہاں سے گزشتہ چند برسوں میں لوگوں نے ہزاروں ڈالر دے کر, جو ہیومن اسمگلرز ہیں ان کے ذریعے انہوں نے میڈیٹرینین کراس کر کے انہوں نے ایسٹ یورپ کے اندر, یا وہ جو اس کا میڈیٹرینین کا سافٹ اس کا ساؤتھ یورپ ہے, وہاں پہ داخل ہونے کی کوشش کی. اور سینکڑوں پاکستانی, وہ ریلی یاد رکھیں جس میں 500 سے 600-700 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے اٹلی کے, میرا خیال ہے یونان یا اٹلی کے ساحل کے قریب, اور اس میں سے میجورٹی پاکستانیوں کی تھی. ذرا اندازہ کریں اس چیز سے. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں اس ملک کے اخبارات ڈسکس نہیں کرتے, جنہیں ان ملک کے ٹیلی ویژن چینل ڈسکس نہیں کرتے, جو اس ملک کے اندر بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص جو ہے, یعنی اتنی بری صورتحال ہو چکی ہے. اچھا, پھر چونکہ ہم لوگ امتحان پاس کر کے یہاں سے لائسنسر کا, ہمارے ڈاکٹر اور انجینئر اور IT کے لوگ امریکہ میں یا برطانیہ میں آ جاتے ہیں, ہمیں ایک اور لت پڑ گئی ہے بڑی عجیب و غریب قسم کی, کہ ہم امریکہ اور پاکستان کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں. یار اس سے بڑی کیا بے وقوفی ہوگی, صابر آپ برطانیہ میں ہیں, یہ دونوں اسے کہتے ہیں لوگ امریکہ میں. امریکہ اور پاکستان کا کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے کیا ہمارے
भारत के अंदर क्या हालात हैं, बांग्लादेश में क्या हालात हैं, अफगानिस्तान में क्या हालात हैं, लातीनी अमेरिका के अंदर क्या हालात हैं, ईस्ट यूरोप के ममालिक में क्या हालात हैं, ईस्ट एशिया के अंदर क्या हालात हैं, अमेरिका के साथ हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? लाइक इतने हमारे बुरे हालात हो चुके हैं, कौन सा मुल्क है जहां से 94% लोग उस मुल्क को छोड़ के दौड़ जाना चाहते हैं? ये इस किस्म की डिसीजन मेकिंग वहां पे कर रहे हैं। और जो आपने रिजर्व सीट्स वाला बताया, बिल्कुल वहाँ काजी फायज ईसा साहब की अपनी जान जो है वो उसी जिन के अंदर है, उसी बोतल में है, उसी कबूतर के अंदर है, कि उनको जब तक वो सीटें नहीं देंगे पीडीएम को, उतनी देर तक उनको कैसे एक्सटेंशन वहां से वो दिलवा सकेंगे कानून साजी के जरिए। तो ये सारा का सारा ढांचा जो है ये खौफनाक हद तक एक मसनूई तरीके से चल रहा है। ये इट इज नो मोर अबाउट इमरान खान। इमरान खान ने सिर्फ इनके कपड़े उतार दिए। दिस इज व्हाट इमरान खान है, नंगा कर दिए इनको। वो अचानक कहते हैं ना, कोई पेंटिंग की इनॉग्रेशन होती है, ये कोई आर्ट फॉर्म में किसी बुत की इनॉग्रेशन होती है, इन्होंने जो जिस चीज से उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ था ना, एक नंगे बुत के ऊपर, वो बुत नंगा हो गया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। लेकिन इसमें सबसे डॉक्टर गिल की तरफ सबसे खुशआइंद बात यह है कि अभी तक काजी साहब को सपोर्ट हासिल नहीं है, और इसके लिए बहुत उनको मेहनत करना पड़ेगी। उसकी वजह है, मैं वैसे बड़ा सरप्राइज हूँ साबर कि उनको सपोर्ट हासिल नहीं है। हाँ, उसकी वजह है ना जी, उसकी वजह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से एक तो ये बहुत खाइफ हैं, डरे हुए हैं। वो पंजाब के हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रह चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सरमल्ला, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक, और इनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और फिर काजी साहब को कंटिन्यू करने का मकसद है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस दौरान रिटायर करना और जस्टिस मुनीब अख्तर को रिटायर करना। इन 4 सालों में काजी 2 जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बतौर जज और मुनीब अख्तर साहब बतौर जज। तो इन दोनों को ही वो चीफ जस्टिस पे नहीं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बाद अगर मुनीब आते हैं तो वो कंटिन्यूटी होगी। उसके बाद वो आगे जाएगा ये सिलसिला याहिया अफरीदी साहब और फिर आयशा मलिक साहब। तो ये इस चेन को तोड़ना चाहते हैं काजी साहब। अगर काजी साहब नहीं हैं और ये मखसूस नशिस्तों का फैसला अगर ये आता है कि ये इनको नहीं जाएगा, तो 2/3 मेजॉरिटी इनके पास नहीं जाती, तो फिर ये सारे का सारा प्लान जो मैंने बताया है ये एग्जीक्यूट हो नहीं सकता। तो डॉक्टर गिल साहब से पूछते हैं कि बतौर सियासी जमात और बतौर अपोजिशन जमात के आपकी जमात इस बारे में क्या कर रही है? अच्छा साबिर साहब, सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक है, जैसे मेरे दोनों पहले दोस्तों ने कहा, ये जो आपने खबरें दी हैं ये बहुत ही अफसोसनाक है। इसमें एक 2 नंबरी हो रही है। 2 नंबरी ये हो रही है कि जस्टिस मंसूर साहब को ये एक इमेज दिया जा रहा है कि अगर ये 2/3 मेजॉरिटी आ गई तो हम उम्र में इजाफा करेंगे ताकि आपको नुकसान ना हो, और उनको ये फीलिंग दी जा रही है कि जब उम्र में इजाफा होगा तो आपको भी नुकसान नहीं होगा, शायद आने वाले जजेस को भी उतना नुकसान ना हो। खेला जा रहा है उनसे, खेला जा रहा है, खेला जा रहा है। और जब ये 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी तो फिर उम्र में इजाफा नहीं होगा, फिर सिर्फ काजी को एक्सटेंशन होगी, क्योंकि ये किसी सूरत जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं चाहते। अब आम लोगों के लिए मैं बता दूं कि जाहिर है हमारी जज्बाती कौम है, हम तो बड़े एक्सट्रीम पोजीशंस जो है ना वो चाहते होते। मतलब हम कई दफ़ा जो अल्फाज कहते हैं, करना कुछ नहीं है लेकिन अल्फाजों में हम चाहते हैं, और यही हमारे सियासतदान, यही हमारे सारे लोग खेलते हैं। मतलब जो लाइन में लग के अमेरिका का वीज़ा लेते हैं वो पाकिस्तान में खामखा अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। अब मुर्दाबाद जो है उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है डेथ टू। अब ट्रांसलेशन होती है ना, कुछ लफ्ज़ होते हैं वो किसी ज़ुबान में उनके बड़े ख़तरनाक मीनिंग होते हैं। वो जो मुर्दाबाद नारा लगा रहे, वो तो हम अपने लोगों के लिए भी मुर्दाबाद नारा लगाते हैं। मतलब वहाँ शहबाज गिल मुर्दाबाद, शेख रशीद मुर्दाबाद, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। वहाँ तो हम मुर्दाबाद के मानी को उस तरह समझते नहीं, हम मुर्दाबाद को कंडेम कर रहे हैं, समझ रहे ना। तो कहने का मतलब ये कि हमारे यहाँ जज्बातियत बहुत है, किसी भी चीज़ को सोच के नहीं किया जाता, बस सारे कर रहे हैं तो साथ खड़े होकर खुद भी कर दो। उसके मीनिंग कहीं क्या जा रहे हैं, उनको कैसे समझा जा रहा है, दूसरे को वो क्या इफेक्ट कर रहे हैं, आपके मकासद उसमें क्या हैं, आप क्या हासिल कर रही हैं, लंबा नहीं सोचा। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह है वो इससे फ़र्क है। ये सारी बात मैंने इसलिए की आपको बताने के लिए कि वो एक मुहक्किक हैं, वो एक दानिश्वर हैं, वो सिर्फ एक जज नहीं है, वो एक पढ़े लिखे बड़े ही नफीस इंसान है। वो दूर तक चीज़ों को देखते हैं। वो कई दफ़ा हो सकता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन वो बड़ी जो पॉपुलर टाइड है उसके ऊपर वो ना सर्फिंग करें, वो साइड पे हो जाएं,
کیونکہ وہ دور رس چیزیں دیکھتے ہیں, ان کو لگتا ہے اس میں ٹائڈ کو چھوڑ بھی دوں تو آگے بڑی ٹائڈ آ رہی, میں نے اس کو روکنا ہے. جسٹس منصور علی شاہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں اپنے تمام اثاثے پبلک, کسی قانون نے انہیں نہیں کہا تھا, خود انہوں نے والنٹیئر کیے تھے. مطمئن ایماندار ترین آدمی ہیں جس کے اثاثے, یہ میں کیوں اتنی بکواس کرتا تھا پاکستان میں بغیر کسی ڈر کے, میں اب آ کے کیوں اتنی کھل کے باتیں کرتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ کہ مال پانی نہیں بنایا ہوا. جن دوستوں نے مال پانی بنایا ہوا ہے وہ مال پانی بچانے میں لگے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی وہ ویڈیو کا ڈر ہے. دیکھیں ویڈیو کا ڈر کسی کو نہیں ہے. ویڈیو جس کی آئی وہ آرام سے کہہ دیتا ہے یہ جعلی بنی ہوئی ہے. ویڈیو تو ساروں کی ہیں, کسی نہ کسی کی وہ خواتین نکال دیتی ہیں جنہوں نے خود ریکارڈ کی ہوتی ہیں. تو ویڈیو کے ڈر سے نہیں لوگ خاموش ہیں جو ہر کالونی میں 2-2 4-4 کنال کے پلاٹ لیے ہوئے ہیں. وہ پلاٹ انہیں کک بیکس کی شکل میں ملے ہوئے ہیں. وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کس وزیر کو کہاں کہاں پلاٹ ملے ہوئے ہیں, کہاں اس نے ٹھیکے میں پیسے بنائے ہوئے ہیں, کہاں مال بنایا ہوا ہے. اس لیے جب وہ فائل آگے رکھتے ہیں تو بندے خاموش ہو جاتے ہیں. اسی طرح ججوں کا حال ہے. تو منصور علی شاہ ایک ایماندار جج ہیں, تگڑے جج ہیں. سپریم کورٹ میں بھی اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے, وہاں بھی کبھی بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایماندار بندے کو اوپر نہیں آنے دینا چاہے گی, کیونکہ وہ تو کھیلتی سسٹم کے ساتھ بے ایمانوں کے ساتھ مل کے ہے. اس لیے یہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کی پوری اور اس کے پیچھے جو 2 بڑے خوفناک نام آ رہے ہیں, وہ خوفناک نام صابر شاکر صاحب نے لے لیے. وہ جسٹس منیب ہیں, اور اس کے پیچھے سب سے خوفناک نام جسٹس عائشہ ملک. کیا نڈر خاتون ہیں وہ. ایسے ہی امریکہ کہتا ہے ہمارے ہاں بڑی انڈیپینڈنٹ خواتین ہیں, ہمارے ہاں ہم نے بڑی انڈیپینڈنٹ. اگر انڈیپینڈنٹ اور ایک طاقتور عورت کی شکل دیکھنی ہے کسی نے, یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ بے نظیر بھٹو. میری ساری احترام ہے, ہماری ماؤں کی جگہ پہ ہیں, بہت بڑی لیڈر تھیں, لیکن کوئی موازنہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ بے نظیر بھٹو کا اور عائشہ ملک کا. بے نظیر بھٹو تو اپنے والد کی, یہاں پر نا امریکہ میں بھی پاکستانی کئی دفعہ بریک کرتے ہیں بڑے کھل کے, ہم نے تو عورت کو وزیر اعظم بنا دیا, آپ نے نہیں. بھائی آپ نے عورت کو وزیر اعظم نہیں بنایا, آپ پاکستان کی عام عورت کو دیتے ہیں آپ. وہ عائشہ جہاں زیب ہیں, بہت بڑی اینکر ہیں, ان کو کٹ کے ان کا کچومر نکالا ہے ان کے ہسبینڈ نے. ان کی آنکھیں کالی ہوئی ہیں, ان کا برا حشر ہے, تھانے میں بیچاری کھڑی ہے آج جا کر. پاکستانی عورت کو ہم کوئی اتنی نہیں دیتے. بے نظیر صاحبہ بھٹو کی بیٹی تھی. یہ ایسے ہی جیسے رضیہ سلطانہ کو ہم نے ماضی میں گورنمنٹ دی ہوئی ہے. کوئی تب یہ میری اور محیط کی بات بھی ہو رہی تھی 1-2 دن پہلے. یہ کوئی امپاورمنٹ نہیں ہے. یہ تو سونیا اپنا ادھر اندرا گاندھی صاحبہ جیت گئی تھی. میرا مطلب وہاں پہ بہرحال ہم سے زیادہ امپاورمنٹ, وہاں بھی وہ وجہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں جیت گئی تھی اندرا گاندھی بھی. یہ لیگیسی ہے, یہ وراثت منتقل ہوئی ہے. یہ کوئی ہم نے, اگر آپ نے انڈیپینڈنٹ عورت کو دیکھنا ہے پاکستان کے اندر کھڑی تو وہ جسٹس عائشہ ملک ہے. پہلے ان کی جب اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی کتنی کنٹروورسی کھڑی کی گئی. اس کے بعد اب وہ بیٹھی وکلا کس طرح بدتمیزی, اور سلام ہے انہیں کس فوکس اور کمپوزر کے ساتھ وہ انٹیمیڈیٹ نہیں ہوتی. ان کے کردار کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے گئے, سب کچھ کیا گیا. ایک دن انہوں نے صفائی پیش نہیں کی, سلام ہے انہیں. ایک دن انہوں نے انگیج نہیں کیا گندگی کے ساتھ اپنے آپ کو. بالکل انٹیمیڈیٹ ہوئے بغیر سیدھے اپنے جواب پر فیصلے دیتی ہیں. تو صابر صاحب آپ کا تجزیہ درست ہے. یہ منیب اختر صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, منیب اختر بھی آپ کو پتا بڑے تگڑے جج ہیں اور بہت زیادہ وہ زیرک ہیں, قانون کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, جوڈیشل ریفارمز کر سکتے ہیں, ایسے کام کریں گے کہ چودھری صاحب کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اور منصور علی شاہ صاحب بھی, میں آج یہ خبر دے دوں کہ اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آئے, وہ ریفارمز کی طرف توجہ دیں گے, وہ کرپٹ ججز کو نکالیں گے, وہ بزنس ایز یوزول, جس بندے نے اپنے اثاثے ڈال دیے ہیں ویب سائٹ پہ وہ باقیوں کو چوری کرنے دے گا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ اور تمام سسٹم جو ہے ہر صورت جسٹس منصور علی شاہ کو روکنے کی کوشش کریں گے. اور اس کا ایک ہی طریقہ, ہمارے جو معزز قاضی صاحب ہیں ان کو ان کے اسی منہ کے ساتھ, میں کو گستاخی نہیں کر رہا, مطلب جو ان کا, میرا بھی اپنا ہی منہ ہے, جو ان کا منہ ہے اس ٹائم, اسی کے ساتھ انہیں چیف جسٹس جو ہے وہ کنٹینیو کروایا جائے. یہ میرا تجزیہ ہے. لیکن گل صاحب اس پہ آپ کا کیا خیال ہے جو صابر شاکر نے کہا ہے کہ صرف 2, مجھے تو یہ بات صابر شاکر صاحب کی تھوڑی کمزور لگ رہی ہے جب یہ کہتے ہیں کہ صرف 2 جسٹسز جو ہیں ابھی تک ان کے ساتھ ہیں. بیکاز جب میں دیکھتا ہوں جسٹس جمال مندوخیل کو, جسٹس امین الدین خان صاحب کو, جب میں دیکھتا ہوں جناب اظہر رضوی صاحب کو, جب میں دیکھتا ہوں نعیم عفان کو, جب میں دیکھتا ہوں جو کراچی سے آئے ہیں,
دونوں لوگ رضوی عباسی، صاحب بھی اور ابھی عباسی، عقیل عباسی عقیل دو لوگ عباسی۔ وہاں سے آئے ہیں. تو مجھے جی تو ایسا لگتا ہے کہ قاضی صاحب کو صرف ایک آدھی میرا خیال ہے ان کو مسئلہ ہے. ابھی دیکھیں نا دیکھیے 5-4 کا، یہ 5-0 کا میں دیکھ لینا، 5-0 کا ڈیسیجن دیکھ لینا، جو آپ نے ایک عجیب و غریب ڈیسیجن کروایا گیا ہے سپریم کورٹ سے، جہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 5-0 میں وہاں پہ ان کے ساتھ تھے نا، ان کے ساتھ تھے باقی 4 جج. اسی طرح جو 7 کا انہوں نے بینچ بنایا ہے ملٹری کورٹس کے لیے، وہاں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو امید ہے کہ 6-1 سے یہ 5-2 سے، تو اگر اس کے مطلب ہے ان کے پاس 5 تو ہیں نا. دیکھیں اچھا اس میں ایک چھوٹی سی انٹرونشن کر دوں، پھر صابر صاحب کی خبر ہے ان کی طرف چلتے ہیں اور وجاہت کی طرف. دیکھیں 2 باتیں، ایک تو ہر کیس کے اوپر آپ کو پتا حالات ڈفرنٹ ہوتے ہیں، ہر کیس کے افیکٹ ڈفرنٹ ہے. اس کیس میں کیونکہ ڈائریکٹلی ان کے بردر ججز افیکٹ ہو رہے ہیں، منصور علی شاہ افیکٹ ہو رہے ہیں، دوسرے ججز ہو رہے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ ججز کا جو دوسرے چیزوں کے اوپر رجحان ہو تھوڑا بہت آنکھ بند کر رہے ہوں، یہاں بھی وہ آنکھ بند کریں کیونکہ ان کی اپنا ادارہ جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. 1 2 کچھ سوالات ہیں ظاہر ہیں. جسٹس مندوخیل صاحب کا میں احترام کرتا ہوں، بڑے زبردست جج ہے، لیکن ان کے بھائی کو اچانک سے سینیٹر بنایا کراچی سے، وہ ایک بلڈر ہیں، اچانک سے ان کو سینیٹر بنا دیا جانا، یہ بہت سارے سوال. اس کا مطلب ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جسٹس مندوخیل اس سے انسپائر ہوں گے، امپریس ہوں گے، پریشرائز ہوں گے، لیکن میں صرف آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں جو ہوا ہے. اس کے بعد جسٹس افغان جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سب کو پتا ہے کہ بہت ہی وہ ان کے جونیئر کہہ لیں یا ان کے ساتھ محبت پیار کا رشتہ. اس کے ساتھ اور بھی ججز ہیں، جسٹس مظہر علی ہیں، دوسرے ججز ہیں جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ زیادہ تر قاضی صاحب والی لائن لیتے ہیں. اچھا یہ پرانی تصویر آپ نے ہے، اس میں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی بھی ہیں، اس میں جسٹس طارق مسعود بھی ہیں، یہ جا چکے ہیں، اس میں اور اعجاز الحسن صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. اعجاز الحسن صاحب بھی ہیں. یہ پرانی تصویر لگ گئی آپ سے. اچھا بہرحال چلیں، یہ اچھا ہے، مطلب ریفرنس ہے، یہ 3-4 لوگوں کو چھوڑ کے باقی تو یہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ میرے خیال میں 2 ججز تو ان کے پاس نہیں. اب ظاہر ہے صابر صاحب کی جو خبر ہے وہ مستند ہوتی ہے، انہوں نے پوچھ لیں اندر سے صابر لی سے. ہوگی، اس میں لیکن میں صرف آخری جملہ، میرے خیال میں ابھی بھی ان کے پاس کم از کم یہ خبر تو درست ہے کہ 2 ججز ان کے پاس کم ہیں. اگر ان کے پاس ججز 2 نہیں ہیں تو کم از کم یہ سچویشن ضرور ہے کہ ان کے پاس 2 ججز کم ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کون ہے. وہ جو ریمارکس دیے ہیں جسٹس حسن رضوی نے، وہ ریمارکس بڑے زبردست ہیں. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن تو ادارہ بن کے کھڑا ہے، ان کو تو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی پی ٹی آئی کی دوسروں کو. یہ ریمارکس 2 جو ہیں اس سے وہ سائڈ پہ ہو گیا کام. تو 2 ججز ان کے ساتھ ہیں نہیں، یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. باقی صابر بھائی بتائیں گے. دیکھیں اس میں یہ ہے، یہ جو ہے نا اوریجنلی ان کے ساتھ 2 ہی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ تو چانس لینا ہے نا کہ امینڈمنٹ ہوگی، پہلے آپ یہ 2/3 میجورٹی ان کے حوالے کر دیں، اس کے بعد قاضی ایک امینڈمنٹ آئے گی، پھر قاضی صاحب چیف جسٹس. یہ اف اور بٹس کے ساتھ ہے. جو اصل ود ان انسٹیٹیوشن جو چل رہی ہے نا بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے ہٹ کے یہ جوڈیشری کو ٹیک اوور کرنے کا ایک سٹیپ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جوڈیشری کو ٹیک اوور کیا جائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذریعے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو اپنا چلن ہے، جو اپنا ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اس سے ججز مطمئن نہیں ہیں. ججز خوف کھاتے ہیں. ابھی تو یہ ان کو 11-12 مہینے کے یہ چیف جسٹس ہیں، تو اس وقت یہ حرکت کر رہے ہیں. تو جب ان کو مل جائیں گے 4 سال، تو اس کے بعد تو ایک اور قاضی فائز عیسیٰ نظر آئیں گے نا آپ کو. ٹھیک ہے، وہ جو جوڈیشری کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں، وہ ایک الگ سے بحث چل رہی ہے کہ جوڈیشری کو کیسے بچایا جائے. اس کی وجہ ہے کہ 6 ججز خط لکھیں آپ کو اور آپ اس پہ کوئی کام نہ کریں، کوئی ایکٹ نہ کریں. آپ کو ایک ڈسٹرکٹ جج وہ آ کے اپنا جان مال آبرو، جج عباس صاحب، وہ بتا دیں، آپ کچھ بھی نہ کریں. تو قاضی صاحب جو ہیں اس وقت جسٹس منیر اور جسٹس ارشاد حسن خان سے کئی ہاتھ آگے اس وقت یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بالکل آئین کو بھول چکے ہیں، قانون کو بھول چکے ہیں، جمہوریت کو بھول چکے ہیں، جوڈیشری کو بھول چکے ہیں. تو اندر جو ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے نا ڈاکٹر محیط صاحب، ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے. وہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ اس وقت قاضی صاحب کا راستہ روک رہا ہے، کیونکہ قاضی صاحب خود انپریڈکٹیبل ہیں. قاضی صاحب خود ایک بے چین قسم کی شخصیت ہیں، اور
وہ خود جو نظر آتے ہیں وہ ہیں نہیں. اس لیے جو ایک ہوپ ہے ایک بات. دوسری بات ہے کہ یہ جسٹس ارشاد حسن خان صاحب نے جو ظفر علی شاہ کیس میں فیصلہ دیا اس سے بھی زیادہ خطرناک فیصلہ ہوگا کہ سب کو پتہ ہے, تمام ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ چوری کا مینڈیٹ ہے. سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ نے باہر نکالا, آپ نے بلے کا نشان چھینا, آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن قلم کیے, اور یہ الیکشن کمیشن فساد کی جڑ ہے, اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ فساد کی جڑ ہے جو قاضی صاحب نے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ سارے ججز یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ فساد کی جڑ وہ فیصلہ ہے, اور پھر اسی فیصلے کی بنیاد پہ جو الیکشن نتیجہ چوری کیا گیا, سب کچھ کیا گیا, اور ایک چوری شدہ مینڈیٹ حوالے کر دیا جائے, اور ان کو کہا جائے کہ جناب آئیں, آپ آئین کا حلیہ بگاڑیں اور جو چاہیں کریں. تو یہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے, آئی تھنک جو رے آف ہوپ ہے, یہ مجھے اس کی امید ہے. وجاہت صاحب جی تھینک یو. آپ سب کی جو باتیں ہیں, جو رپورٹنگ ہے, جو تجزیہ ہے, وہ تو ایک طرف ہے, مگر آئی لائک ٹو ٹیک اے بگر ویو. میں بینچ کی تشکیل میں 5-0 یا 2 ججز آپ نے آلریڈی بتا دیا ہے, پر میرے لیے ایک تو 2 مسئلے ہیں. ایک تو پہلا مسئلہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم بولتے رہتے ہیں. ایک تو یہ کوئی گندا لفظ نہیں ہے, اس کو سمجھنا جو ہے اس کی ضرورت ہے, اور وہ اگر لوگ سمجھ جائیں تو شاید اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی لوگ سمجھ جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے, تو بہتر ہوگا. یہ آج کا وال اسٹریٹ جرنل ہے, اور اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہی کی خبریں ہیں. 2 بڑی خبریں ہیں کہ ادھر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب اپنے صدر کے پیچھے اب آہستہ آہستہ پڑ گئی ہے. ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس ملک کی, جس نے لگوایا تھا صدر بائیڈن کو, کیونکہ صدر بائیڈن اب سٹھیا گئے ہیں. وہ انہیں بھی وہی بیماری ہو گئی ہے جو شاید پاکستان کے دیگر بابوں کو ہوئی ہے. وہ اپنا منصب نہیں چھوڑ رہے, ٹھیک ہے, وہ سٹھیا گئے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ آہستہ آہستہ سیلف کریکٹنگ فارم میں آ رہی ہے. روز کوئی 2-4 لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بولتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں پیسے نہیں دوں گا, جیسے ڈزنی والوں نے بولا. کوئی کہتا ہے کہ میں ووٹ نہیں دوں گا, جیسے دیگر اور لوگ بولنے لگ گئے. ہر ملک کی صابر شہباز ڈاک, ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. میں آپ کو میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اس میں امیر لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر, اس میں بھی جاگیردار انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں, اس میں بھی فوجی ہوتے ہیں, ایک پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے جیسے ہارورڈ ییل کا ایک طبقہ ہوتا ہے, وال اسٹریٹ والے ہوتے ہیں, لٹراٹی ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, جو انفلوئنسرز ہیں وہ ہوتے ہیں. انہوں نے سب نے وہی ان کی عادتیں ہیں جو دنیا کی تمام اسٹیبلشمنٹس کی ہیں. انہوں نے ساتھ گھر پہ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے ساتھ پارٹنرشپس کی ہوئی ہیں, یہ 1-2 یونیورسٹیز میں ساتھ پڑھتے ہیں, یہ 1-2 آئلینڈز پہ ساتھ جا کے ہالیڈے کرتے ہیں, یہ وہی گاڑیاں چلاتے ہیں جو باقی اسٹیبلشمنٹ والے چلاتے ہیں. یہ اپر ایلیٹ, اوبر ایلیٹ ہے دنیا کی. ہر ملک میں ہوتی ہے, ہمارے ملک میں بھی. ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو, جو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیپچر کیا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ ایکچولی یرغمال بنی ہوئی ہے ایک اور طبقے کی, اور یہ ایک خاص طبقہ ہے جو صرف فوج نہیں ہے اس میں, مگر ایک خاص ایک بیوروکریٹک انڈسٹریل ایک ایلیٹ ہے جس نے باقیوں کو, فار ایگزامپل کراچی, اکثر کراچی والے, اور کیونکہ میں کراچی میں بڑا ہوا ہوں, کراچی والے کہتے ہیں یار اصلی اسٹیبلشمنٹ تو ہم ہیں, 70% ٹیکس ہم دیتے ہیں, ہم سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. اس لیے آپ کا ملک جو ہے آج معاشی طور پہ 0 ہو گیا ہے, کیونکہ جو آپ کی فائنینشیل اسٹیبلشمنٹ ہے جو بڑی ضروری ہوتی ہے, صابر, بڑی ضروری ہوتی ہے, اس کا کوئی موقف نہیں ہے. کراچی والے جس طریقے سے دھندا کرتے ہیں, ان کا پنجاب کی پولیٹیکل اکانومی میں یا GHQ کی پولیٹیکل اکانومی میں کوئی انپٹ, 0 انپٹ ہے. ایک جو سیلری کلاس آج کھڑی ہوئی ہے اس کو اٹس ٹیکنیکلی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, سب سے زیادہ ریونیوز جنریٹ کرتے ہیں. مگر ہو یہ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیپچر ہو گئی ہے, ایک ایلیٹ کیپچر ہو گیا ہے. اس میں کچھ فوجی ہیں, تمام فوجی نہیں ہیں, کچھ بیوروکریٹس ہیں, تمام بیوروکریٹ نہیں ہیں. بٹ الٹیمیٹلی بگ پکچر میں جب تک اسٹیبلشمنٹ کورس کریکشن نہیں کرے گی, اور اچھا کورس کریکشن کرنا کیوں ضروری ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ رہے گی, اس لیے اسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. آج امریکہ میں ایک اسٹیبلشمنٹ نے کورس کریکشن کرنا شروع کر دیا ہے. 2 خبریں ہیں بڑی کہ بائیڈن کے خلاف بغاوت اب شروع ہو چکی ہے.
हालांकि बाइडन एस्टैब्लिशमेंट का ही फिगर था ना, बाइडन जो है वो डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट ही वापस लाई थी उसे, और क्योंकि ट्रंप एंटी एस्टैब्लिशमेंट था इसलिए उसे उन्होंने केस भी किया, एक बार नहीं 2 बार इम्पीच किया। तो एस्टैब्लिशमेंट का काम है कि अगर उसने वाकई ही राज करना है तो लोगों की नफ्स पे उसकी होती है उंगली, वो ये पता नहीं किसकी नफ्स पे रखते हैं। अच्छा, ना मुआशी तौर पे ना किसी और तौर पे। अब अगर ये अच्छे वाकई ही एस्टैब्लिशमेंट होते, डॉक आई विल जस्ट रैप इट अप, अगर ये वाकई अच्छी एस्टैब्लिशमेंट होते, कहते यार फौज कैसे इफेक्ट होगी इन हरकतों से, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा तो चले हमारी एस्टैब्लिशमेंट का फौज है, आप फौज ही की नफ्स पे रखें कि यार हम खाली ये डीएचए के प्लॉट्स पे टैक्स माफ करके इनको खुश रखेंगे। यस, यही हो रहा है ना, इसलिए इकदामात हो रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अपनी कंस्टिट्यूएंसी को खुश रख रही है। ये जो अभी बजट की बात हुई, बजट पे ब्यूरोक्रेट्स को क्यों पैसे ज्यादा दिए जा रहे हैं? क्योंकि ये होना है अपने ही लोगों को नीचे थल्ले लगा के। मगर क्या किसी की 20% सैलरी इंक्रीज करके या किसी का डीएचए में प्लॉट माफ करवा के क्या आप उसको वफादार बना सकते हैं? ये they think that they can buy and tax their way out of this. They think कि अगर मुझे एक्सटेंशन मिल गई या काजी को मिल गई, इसे भी मिल गई, चंद जो हजरात हैं हम रोज उनकी बातें करते हैं, they think कि हम अपने तबकों को, अपनी लॉबीज को, अपने ग्रोहों को के पेट भर के, की जेबें जो है भर के, हम बाकी जो है लोगों को चुप रख सकते हैं। मसला यह है कि सोसाइटी में इंटरसेक्शंस होती हैं, सोसाइटी में आप मुझे थोड़ा सा इसमें ऐड करने दें। आज लोग माफ नहीं करेंगे आपको, आपकी चले आपका इक्तदार है, आप कर लें, आप लॉ चेंज कर लें, मगर इसमें जो फॉलो अप होगा वो एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी वीक होगी। और इसलिए एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव, इस मुल्क में एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव नहीं है, आज आया है। जब एस्टैब्लिशमेंट ने 4-5 दिन चुप रही है साबिर, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लोगों ने जब बोला है तो आज उन्होंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, अभी बाइडेन को फारिग करते हैं, होल्ड ऑन। 1 हफ्ता हो गया है, सदर ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी, सदर बाइडेन की धज्जियां उड़ा दी सदर ट्रंप ने। 1 हफ्ते बाद एस्टैब्लिशमेंट को गालियां पड़ने के बाद आज एस्टैब्लिशमेंट ने गाड़ी जो है का गियर चेंज किया है। मगर हमारी एस्टैब्लिशमेंट की वो उंगली नहीं है पाकिस्तानी कौम की नफ्स पे, क्योंकि वही कौम उसे एस्टैब्लिशमेंट का दर्जा देती है, पावर देती है। मगर ये पावर ये खुद अपनी जो है ले रहे हैं, अपनी खुद पावर खराब कर रहे हैं, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट लहर को पैदा करके, जिसकी सबसे बड़ी अक्कासी और सिंबल अब अनफॉर्चुनेटली इमरान खान हो गया। ये चक्कर हम साहब, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड भी करना चाहता हूँ, इससे स्लाइटली डिसएग्री भी करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में शायद कभी कोई एस्टैब्लिशमेंट थी, ये जो टर्म एस्टैब्लिशमेंट है ये कैथोलिक चर्च से, रोमन कैथोलिक चर्च से ये टर्म जो है आती है, और इसका मतलब है कि जो की स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी सिस्टम के, वो मिल के फैसले करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो बात इंटरेस्टिंग हेल्पफुल होगी समझने के लिए। 1932 से लेके 2015 तक 2015 तक सऊदी अरब के अंदर एक एस्टैब्लिशमेंट एग्जिस्ट करती थी, और वहाँ पर रॉयल्टी के दरमियान वहाँ की जो क्लर्जी है और वहाँ के जो ट्राइबल चीफ्स हैं उनके दरमियान में डिसीजन मेकिंग का एक कंसेंसस का तरीका था। और सऊदी जो सिस्टम था वो कभी भी उस तरह से मोनार्किकल नहीं था, डिक्टेटोरियल नहीं था जिस तरह से उर्फ आम में लोग उसको समझते हैं। वहाँ डिसीजन बड़े कंसेंसस से किए जाते थे। विद द राइज ऑफ क्राउन प्रिंस MBS, जिस तरह से उनके वालिद साहब ने, किंग सलमान ने उनको प्रमोट किया, और उसके बाद सऊदी इस्टेब्लिशमेंट अंडरमाइन हो गई है। आज सऊदी अरब के अंदर कोई सऊदी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जैसी 2015 से पहले थी। वहाँ पर अब एक शख्सी आमरियत जो है उसने उसको रिप्लेस कर दिया है और उन्होंने उसको अंडरमाइन कर दिया। पाकिस्तान के केस में लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट, जो पाकिस्तान का मीडिया, एडिटोरियल लिखने वाले, अखबारात वाले, खुद ISI के अफसर जो है पाकिस्तानी मीडिया को कहते हैं जी कि आप जनरल साहब का नाम न लें, आप इस्टेब्लिशमेंट कह के बुरा भला कहते हैं। सो वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कहना एक्सेप्टेबल है। हम तारीख में कैसे नहज पे आ चुके हैं पाकिस्तान में, जहाँ लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सूरत हाल को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता। देयर इज़ नो हार्म इन इस्टेब्लिशमेंट। और अगर पाकिस्तान में देयर इज़ नो हार्म, किसी भी मुल्क को इफेक्टिवली चलाने और गवर्न करने के लिए आपको पढ़े लिखे ताकतवर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका रुपया पैसा उस सिस्टम के अंदर इन्वेस्टेड है, और अमेरिका के अंदर एक बड़ी ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट, अमेरिका में एक
ईस्ट कोस्ट की इस्टेब्लिशमेंट है जो पॉलिटिकली डोमिनेटेड है, अमेरिका में एक वेस्ट कोस्ट की इस्टेब्लिशमेंट है जिसके अंदर आईटी की फर्म्स आ जाती हैं, बहुत बड़े कैपिटलिस्ट आ जाते हैं, जिसके अंदर हॉलीवुड जो है जिसमें आर्ट्स एंड फॉर्म्स हैं। तो एक वेस्ट कोस्ट इस्टेब्लिशमेंट है, ईस्ट कोस्ट इस्टेब्लिशमेंट। इसी अमेरिका में एक ऑयल एंड एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट है जो टेक्सास के आगे पीछे जो है वो लोकेटेड है। तो इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि मल्टीपल बिग फार्मा एस्टेब्लिशमेंट, बिग फार्मा एस्टेब्लिशमेंट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये बड़ी अच्छा, अब पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट कभी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो टोटली मिसलीडिंग हो चुका है। इनफैक्ट हमारी इस डिस्कशन के नतीजे में अगर ये बात पाकिस्तानी रिपोर्टर्स और पाकिस्तानी मीडिया इसको पिकअप करें और इसको अंडरस्टैंड करें, इस्टेब्लिशमेंट होने में कोई खराबी नहीं है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट को किसी एक तबके इस्टेब्लिशमेंट, एक और डॉक्टर इस्टेब्लिशमेंट, वो बात आपकी सही है, आपकी बिल्कुल दुरुस्त। उसके थोड़ा सा आगे, इस्टेब्लिशमेंट से मुराद सिर्फ चंद जर्नैल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट में हमारी जुडिशरी भी आती है, इस्टेब्लिशमेंट में हमारी ब्यूरोक्रेसी भी आती है, इस्टेब्लिशमेंट में हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी आती है, इस्टेब्लिशमेंट में हमारा मीडिया भी आता है। वो जिन्होंने जो मुस्तकिल तौर पे अपना एक काम कर रहे होते हैं एज इंस्टीट्यूशन। ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पे तो एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट हैं, लेकिन इनके जाहिर है वो तब्दील होते रहते हैं, फेस तब्दील होते रहते हैं, कभी इक़्तिदार में कभी अपोजिशन में। लेकिन हमारे यहाँ जो चीज़ है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट, हमारी मिलिट्री लीडरशिप और दूसरी पॉलिटिकल लीडरशिप, ये जो आपस में बारियां लेने में एक दूसरे के साथ अंडर द टेबल जो मामला तय करते हैं ना, असल प्रॉब्लम वो है। नहीं सर, मैं इसी चीज के ऊपर आ रहा था। देखिए, मुझे इस पे डिसएग्रीमेंट है। जो आप देखें, आप अभी भी उसी चीज में आ रहे हैं कि एक एस्टैब्लिशमेंट एग्जिस्ट करती है। इस्टेब्लिशमेंट देखें, अगर सपोज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही एग्जिस्ट करती हो, लेट्स पुट इट दिस वे कि एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्ट करती है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट करने का मतलब यह है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, ठीक है, यानी आर्म फोर्सेज इस्टेब्लिशमेंट हो गई ना। अभी तो हमारा पहले एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि भाई हमारे यहाँ एक एयरफोर्स है, हमारी सारी प्रेस्टीज अगर आप पीछे देखें वो तो हमारी एयरफोर्स की वजह से आ रही है। अभी हमारी इज्जत और हमारी आन को अगर किसी ने बचाया है बालाकोट के बाद, तो वो तो इसे कहते हैं हमारी एयरफोर्स ने बचाया। तो हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और फिर हमारे आर्मी के कोर कमांडर्स और कुछ और हमारे की इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे न्यूक्लियर कमांड है, ये सबको मिलके एक आर्म फोर्सेज एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। लेकिन आप देख क्या रहे हैं कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसको तमाम कोर कमांडर्स की घिघी बंधी हुई है। उससे 2 कोर कमांडर्स उसने खड़े खड़े जो हैं वो फारिग कर दिए हैं। और पिछले माशाल्लाह इमरान खान ने जब प्रमोशन दी जनरल बाजवा को, जब भी आप एक आर्मी चीफ को प्रमोशन देते हैं वो अपने बाकी लोगों से बहुत सीनियर हो जाता है। वो देखें, ब्रिगेडियर टू मेजर जनरल भी आर्मी चीफ जो है टोटल डोमिनेट करता है बोर्ड को। मेजर जनरल टू लेफ्टिनेंट जनरल तो आर्मी चीफ बिल्कुल फैसला हवाई जाती फैसले वो करता है। तो सारी आर्मी की कॉन्स्टिट्यूशन आर्मी चीफ के हाथ में चली जाती है। ऊपर से जब डीजीआई वो अपना लेके आता है तो ये लोगों को उठाना, मारना, वीडियो टेप्स रिकॉर्ड करना, ऑडियो करना, खौफजदा करना, सहाफ़ी मार देना, सहाफ़ियों का नंगा कर देना, ये सारा का सारा बेसिकली 2 लोग इसका फैसला कर रहे हैं, एक आर्मी चीफ और उसका एक अपॉइंटेड डीजीआई। तो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट तो खत्म हो गई, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो खत्म हो गई। इसी तरह जो पहले टर्म इस्तेमाल होती थी सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, वो भी खत्म हो गई। पाकिस्तान के अंदर एक खौफनाक किस्म का मॉडल है जिसको स्टडी करने की जरूरत है, और ये हमारे मीडिया की और हमारे एकेडेमिया की एक बहुत बड़ी नाकामी है। हमारे जो ये डॉक्टोरल स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं एलएससी के अंदर, कोलंबिया में, प्रिंसटन के अंदर या कहीं भी और यूनिवर्सिटियों में, इन्होंने एक भी काबिल ज़िक्र किस्म का पीस लिखा नहीं है जो इस हकीकत को देख सके। कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आज पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। ये कौन सी फौज चाहती थी कि वो इस तरह से बदनाम हो जाए? कौन से ब्रिगेडियर मेजर जनरल चाहते थे कि उनका ये हशर हो जाए? ये अगर सारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग इसके फेवर में होती तो 8 फरवरी 2024 को डीएचए और कैंटोनमेंट्स में सबसे लंबी, सबसे डिसिप्लिन लाइनें लगी हुई थी वोट डालने के लिए। कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करती। इस मुल्क में एक शख्सी आमरियत एग्जिस्ट करती है, उस इस्टेब्लिशमेंट का नाम दे रहे हैं। यस, एग्रीड जी डॉक्टर गिल। सियासतदान में नाम नहीं लेता, लेकिन जब बाजवा साहब आया करते थे प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए, तो एक बड़े सियासतदान हैं, अगर हम कभी खड़े होते थे और बाजवा साहब उनको पुकारते थे तो मुझे अभी भी याद है कि वो उनकी तरफ भागते भी थे और साथ उन्होंने हाथ ऐसे किए होते थे। मुझे ज़रा ऊपर करने पड़ रहे हैं, मतलब दोनों हाथ, जैसे बच्चे को नहीं उठाते आप, मतलब को बच्चा गिरने लगे या बच्चा आपकी तरफ आए प्यार से तो आप हाथ करके बच्चे की तरफ जाते ना, तो ऐसे ही वो थोड़े झुकते भी थे। जैसे ही बाजवा साहब उनका नाम लेते थे, बाजवा साहब थोड़ी दूर खड़े, अगर हम लोग थोड़ी दूर खड़े और नाम लिया तो आमतौर पर कोई आपका नाम लेगा, आप उनका एहतराम भी करते हैं तो आप जी सर कह देंगे, जी कह देंगे। तो कहना भी चाहिए, वो उम्र में बड़े हैं, एहतराम भी करना चाहिए, ओहदा भी उनका है, एहतराम करना चाहिए, क्यों नहीं। लेकिन वो मैं देखता था कि वो जैसे बच्चे को उठाने के लिए आप झुक के
تو وہ ہاتھ بھی ان کے ایسے ہوتے تھے, وہ لٹرلی ایک قسم کا ہوتا تھا کہ میں آپ کے گھٹنوں کا ہاتھ لگا رہا ہوں. اسی طرح پولیٹیشین کو بھی پتا ہے کہ وہ نہیں چاہے گا تو اس کا کوئی ہوگا. بیوروکریسی کو تو اب ایک سیکنڈ بچا, بیوروکریسی کو تو اب لکھ کے دے دیا نا انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہ ساری رپورٹیں ISI دے گی, سارا کچھ وہ کرے گی. تو بیوروکریٹس کو بھی پتا ہے کہ مائی باپ یہی ہیں. تو بنیادی طور پر اب اس کا ایک مسئلہ سالو ہو سکتا ہے. ویسے ابھی بھی ہم شارٹ کٹ ہے اس کا مسئلہ یہ کہ آئین کو امینڈ, اور جو جیسے ملیشیا ہے نا وہاں پر 5 سال کے لیے بندہ کنگ بنتا ہے. ان کی ڈیفرنٹ ریاستیں ہیں, حصے ہیں, ہر ریاست کا اپنا کنگ ہے اور اس کو ایک دفعہ مرکزی کنگ بننے کا بھی موقع ملتا ہے. باری لگائی ہوئی ہے انہوں نے. ان کے جو وہاں خاندان کنگ بنتے ہیں, ان کے جو صوبے کہہ لیں, اور ان ساروں میں سے ہر بندہ 5-5 سال کے لیے مرکزی کنگ بنتا ہے. اور کیونکہ وہاں پر آبادی کا تناسب ایسا ہے, مسلمان ہیں, ملے جو ہیں, اس کے بعد چائنیز ہیں, پھر وہ تامل ہیں, تو انہوں نے بہت ساری چیزیں بادشاہ کے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں تاکہ پوری ڈیموکریسی بھی نہ ہو. کئی دفعہ ملے جو ہے وہ ان کے اوپر کنٹرول نہ کر لیں, تو وہ بادشاہ کو 5 سال کے لیے لگاتے ہیں. تو ہم بھی اپنے آرمی چیف کو بادشاہ آئین میں لکھ لیں کہ وہ بادشاہ ہیں, کنگ ہیں, اور جو بھی 3 سال کے لیے 4 سال کے لیے آئیں گے اس میں وہ ہیں, اور سارے فیصلے وہ کریں گے. کم از کم پھر اتھارٹی کے ساتھ رسپانسبلٹی تو آئے نا. پھر اب ہم نے تو 76 سالوں میں ہر چیز کا ذمہ داری, 1971 میں ملک توڑا تھا, بھٹو نے توڑا تھا. اچھا جی, بھٹو کے پاس کیا پاور تھی جب اس نے ملک توڑا تھا؟ بھٹو تو شہباز شریف تھا تب بیچارہ. چلے شہباز شریف سے تھوڑا بہتر تھا, پاپولر تھے بھٹو صاحب, اللہ ان کو, ان کے ساتھ بعد میں زیادتی بھی ہوئی, جو سزائے موت, وہ تو پاور میں ہی نہیں تھا یار, اس وہ پاور میں ہی نہیں تھے بھٹو صاحب. ملک توڑنے والے ٹائم وہ بیان دے کے انہوں نے ملک توڑ, ایسے ہی جیسے میں بیان دے کے کچھ کر دوں. اچھا, جو برائی ہے ساری کی ساری 70 سال میں وہ سیاستدانوں کے اوپر ہے. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اکثر ہمارے بھی نا لوگ کہہ دیتے ہیں یہ مریم نے کیا. اس بیچاری چلی کا کیا قصور ہے, اس نے کیا کیا میری باجی نے, یا رانا ثناء اللہ نے, یا دوسروں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ رانا کارگل میں نواز شریف کی وجہ سے شکست ہو گئی. جب مجھے پکڑا ہوا تھا رانا ثناء اللہ نے مجھے جیل کے اندر پیغام بھیجا تھا کہ گل صاحب ایسی نہیں کرا رہے, یہ فوج کرا رہی ہے تھوڑے نا جو کچھ کرا رہی ہے, ساڈا کوئی لین دین نہیں. سو ان بیچاروں کا کیا کام ہے؟ اس کے بعد ہاں یہ ضرور ہے کہ ان میں اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں. انہیں ڈسٹنس, یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی خاتون کا ریپ ہو رہا ہے تو آپ وہاں کھڑے ہیں, اور آپ اگر آپ اس کو پکڑ کے نہیں روک سکتے تو منہ سے تو بکواس کریں گے نا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے, اب بولیں گے تو صحیح. تو یہ اس کا ہینڈ اینڈ گلو بنے ہوئے, یہ ان کا جرم ہے. لیکن کہنے کی بات یہ آخری جملہ میرا کہ یہ آپ کو اگر آپ موو کرنا ہے تو یا تو انہیں بادشاہ سلامت آپ کو بنانا پڑے گا, یا پھر انہیں بھی آپ کو کسی قانون کے نیچے لانا پڑے گا. ہے تو یہ شخصی آمریت ہمارے ہاں, اور کوئی چیز ہے نہیں, اور اسی کی وجہ سے ہم ایکسٹینشن, پھر شخصی آمریت کے بعد ایکسٹینشن کا معاملہ کسی اور کے پاس ہے. اچھا, یا ان کو دے دیں, دوسرا کام کریں کہ ایکسٹینشن ان کو کر دیں کہ وہ خود اپنی ایکسٹینشن طے کریں. تو دوسروں کا معاملہ تو جو ہے نا, وہ ایک پنجابی کا لطیفہ ہے, وہ کوئکلی سنا دیتا ہوں آپ کے ناظرین کو, انجوائے ہوگا. کہ وہ ایک گھر ہوتا ہے سرداروں کا, سردار آپ کو پتا پیتے پلاتے بہت ہیں, تو وہ دیسی پیتے تھے. ایک ان میں ہے کہ وہ دیسی ذرا بد ذائقہ ہوتی ہے, ایک ان میں سے کہتا ہے کہ پاجی اور نال والے گھر والے جڑے نے وہ ولایتی پیندے نے. سر مینوں پین والے نے دسیا, میں آپ تو نہیں پیندا, اگر پیندا ہوندا تو تانوں ایگزیکٹ ٹیسٹ دس دیندا. تے او مینوں او تا پنڈاں دے وچ ساڈے سارے بندے دیسی پیندے نا, سارے بیچارے پی کے منہ جڈا پیڑا بناوندے. اس تو سمجھ ایتھے گوریاں نوں پیندے ویکھدے انہاں دا منہ پیڑا نہیں بندا. وہ ساڈے پنڈاں والے جڑے وہ جس ویلے وہ پیندے نے تو جویں اسی نکے ہوندے ہمدردی دوائی صافی پیوی دی سی, جویں ساڈا منہ بندا سی, وہ پنڈ والیاں دا وہ جڑی دیسی شراب پی کے ہو جا منہ ہی بندا. بھارت انہوں نے کیا بھاجی وہ دیسی شراب وہ ولایتی اس تو پیندے نے, انہوں نے منڈا باہر کھایا, انہوں نے لڑکا ایک باہر بھیج دیا. انہوں نے کہا پھر ہم 5-7 بھائی ہیں, ہم بھی ایک باہر بھیجتے ہیں, مطلب ہم بھی ایکسٹینشن لیتے ہیں, ہم بھی ایک باہر بھیجتے ہیں اپنا. انہوں نے کہا اس کے لیے پیسے چاہیے, زیادہ پیسے چاہیے. انہوں نے کہا وہ کیسے آئیں گے؟ انہوں نے کہا آپ گندم لگاتے ہیں, زیادہ پیسے کماد سے آئیں گے, گنے سے. تو ہم گنا بوئیں گے, اگر سارے کھیتوں پیسے آئیں گے, اس سے لڑکے کو ہم وہ فرانس اپنا گریس وغیرہ کے رستے باہر بھیج دیں گے, وہ پیسے کما کے بھیجے گا تو پھر ولایتی شراب ہم پی سکیں گے. تو ان میں سے ایک بولتا ہے, سیانا جو ہوتا ہے عرفان صدیقی صاحب ورگا, وہ بولتا ہے کہ یہ گنا تو ہم لگا لیں گے, لیکن وہ جو فلاں گھر والے ہیں ان کے بچے بہت ہیں, وہ ہمارے گنے تو ہے نا وہ کھا جائیں گے. پنجابی چوب جانے کہنے گنا, وہ گنے چوب جائیں گے. تو وہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے نا, وہ لاٹھی اٹھا لیتا ہے, کہتا ہے پہلے ان کو تو سیدھا کر لیں.
ان کے گھر چلے جاتے ہیں, ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں آدھی رات. وہ پوچھتے ہیں بھائی ہم نے کیا کیا ہے, وہ انہوں نے کہتے ہیں ہور چوپو ساڑے گنے. سو جناب ایکسٹینشن نے وہی شور مچایا ہوا ہے, ایکسٹینشن آخر پہ روکنی کسی نے نہیں. یہ پہلے ہی کٹ دمبا بنا دیتے ہیں ایکسٹینشن سے پہلے ہی کہ ہو ڈکو میری ایکسٹینشن. تو یہ ایکسٹینشن کا معاملہ بھی ان کے ہاتھ میں دیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے سیدھا ہو اور ہم آرام سے ملک آگے بڑھ سکے. جی وجہ صاحب, میں ایک انٹروینشن کرنا چاہ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ پہ. یہ اگر ہوتا ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ, اب یہ فارن افیئرز میگزین ہے, ٹھیک ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ماؤتھ پیس ہے, بہت مہنگا میگزین ہے, بڑے میں پیسے لگاتا ہوں اس پہ کہ میں پڑھوں, اور یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. جیسے پچھلے مہینے کا یہ ہے, کہتا ہے کہ بھئی چائنا سے کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں. اب امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا میگزین جو امریکہ کے بڑے پرانے تھنک ٹینک سے وابستہ ہے, وہ ایک سوال اٹھاتا ہے صابر بھائی کہ بھئی ہم چائنا سے سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں. اب چائنا ان کا حریف ہے. اب اس میں انہوں نے جرنیلوں کو, کرنیلوں کو, ایمبیسڈرز کو, انڈینز کو, اکانومسٹ کو, فائنانسیئرز کو دعوت دی کہ آپ لکھیں گے بھئی چائنا سے امریکہ کیا سیکھ سکتا ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ چائنا پہ حملہ کر دو, کچھ لوگوں نے کہا نہیں چائنا سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. مگر سب اسٹیبلشمنٹ کے حصے ہیں. میں نہیں لکھ سکتا اس کے لیے, میں اسٹیبلشمنٹ میں نہیں ہوں, آپ نہیں لکھ سکتے, ڈاک نہیں لکھ سکتا, رائٹ, بیکاز اس میں خاص طور پہ کچھ لوگوں کو بائی انویٹیشن اونلی دعوت دی جاتی ہے کہ یار ہم لکھ سکتے ہیں, ہمیں پہلے ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنا پڑے گا, انویٹیشن اونلی, ہمیں لائلٹی ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا. بائی انویٹیشن اونلی آپ کا پورا ایگزام ہوتا ہے, پورا آپ کی چیک کیا جاتا ہے, آپ کا ڈی این اے, آپ کیا ہیں, کون ہے, پھر آپ لکھ سکتے ہیں اس کے لیے, ورنہ آپ نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے. اب چکر یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ بھئی الگ الگ کرنیل, جرنیل, ایمبیسڈرز, فائنانسیئرز, پروفیسرز لکھیں تاکہ ڈیبیٹ بڑھے. چکر یہ ہے, ایک تو ایک چھوٹی سی انٹروینشن یہ تھی کہ اس سے جانے سے پہلے ایک تو بورڈ بیٹھتا ہے آج بھی پاکستانی فوج میں آج بھی یہ غلط ہوگا بولنا کہ صرف اور صرف عاصم منیر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سا بریگیڈیئر جدھر جائے. وہ اس کا اگر سٹائل ہے کہ وہ ہر بریگیڈیئر یا میجر جنرل کو دیکھتا ہے, وہ اس کا سٹائل ہوگا عاصم کا. مگر میرے حساب سے روز جو ہے جو خبریں آتی ہیں, فوج میں ابھی بھی ایک پروفیشنل میریٹوکریسی چل رہی ہے. اٹ وڈ بی انفیئر ٹو سے کہ فوج جو ہے وہ ان پروفیشنل ہو گئی ہے. ایئر فورس جیسے محیط نے بولا سب سے امپورٹنٹ اس صدی کا کردار, اگر کسی بھی دنیا میں, کسی بھی ملک میں, کسی بھی جنگ میں اگر کسی سروس نے وہ اختیار کیا ہے وہ ایئر فورس نے کیا. خالی پاکستان ایئر فورس نے نہیں, جس نے زبردست کارروائیاں کی ہیں. دیکھیں گراؤنڈ فورسز اگر ہم باقی چھوڑ دیں, ججوں کو چھوڑ دیں, بیوروکریٹس کو چھوڑ دیں, یہ جاگیرداروں کو چھوڑ دیں, باقی جسٹ فرگیٹ کہ پاکستان میں اور کوئی ہے نہیں, صرف اور صرف فوج ہے. تو ایون فوج کا ایک اسٹیبلشمنٹ میں کلیدی کردار ہونا ایک سوالیہ نشان ہے. اگر پاکستان میں اور کوئی نہیں ہوتا, صرف 7 لاکھ فوجی ہوتے اور ان کو چلا رہا ہوتا, یہ پھر بھی سوال بنتا تھا کہ کیوں پاکستان کی دیگر اور سروسز جن کا آج دنیا کے سیکیورٹی تھریٹ میٹرکس میں زیادہ امپورٹنٹ کردار ہے, ان کو زیادہ بڑا بجٹ ملنا چاہیے, کیوں نہیں ملتا؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ اور یہ خوفناک جو ہے, میں پوچھتا ہوں جب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, 2013 میں آخری ISI کا بجٹ چھپا تھا. ڈو یو نو کہ کا بجٹ پاک بیریا کے بجٹ کے برابر ہے؟ ڈو یو نو؟ Just imagine. I ڈو can't یو نو believe this. پاک بیریا جس کا کام ہے کہ ہندوستان کی نیوی کو دیکھنا, مشرق وسطیٰ کی نیویز کو دیکھنا, گلف کے منہ پہ, پرشین گلف پہ ہماری نیوی کھڑی ہوتی ہے, پہرا دیتی ہے, گوادر کو پروٹیکٹ کرنا, کراچی کو پروٹیکٹ کرنا. ڈو یو نو کہ کا بجٹ نیوی کے بجٹ کے برابر ہے؟ یہ آخری بات جو چھپا تھا بجٹ. تو یہ خود ان کے اندر جو مسئلے ہیں محیط, وہ they will have to, ہم سب کو چھوڑیں, ہم سب بلڈی سویلینز ہیں, ہم سب کو چھوڑ دیں, اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ آرمی نے کیسے ایک ادارے نے کیپچر کیا ہوا ہے. اور یہ ایوب خان کے زمانے سے چل رہا ہے, جب اس نے یہ بائی دی وے یہ ایوب خان ہی کی لیگیسی ہے کہ آج جو ہے وہ آرمی, نیوی, ایئر فورس کی جو خبریں جو ہم دیکھ سکتے ہیں, یہ بائی آرڈر آف, یہ آخری بات بولوں گا کیونکہ میں تھوڑا سا آرمی نرڈ ہوں. یہ جو آرمی, نیوی, ایئر فورس لکھا ہوا ہے نا, یہ محیط پہلے جوائنٹ چیف ہے, پھر آرمی ہے, پھر نیوی ہے, پھر ایئر فورس ہے. ڈو یو نو یہ ایوب خان نے بدلا تھا, کیونکہ ایوب خان کے زمانے میں جو آرڈر آف بیٹل آف کوٹ آف آرمز تھا وہ ایکچولی نیوی, آرمی, ایئر فورس تھا, کیونکہ نیوی جو ہے وہ سینئر سروس تھی. مگر ایوب خان نے اس زمانے کے HMS چودھری کے ساتھ پنگے کر کے, جو نیوی چیف تھا اسکندر مرزا کے ذریعے
आर्मी नेवी एयरफोर्स बना दिया, क्योंकि अंग्रेजों का जो ऑर्डर ऑफ बैटल है उसमें नेवी पहले आई थी, वो सीनियर सर्विस थी। यार ये बड़ी जबरदस्त बात की आपने, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ थोड़ा। पहला इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कह के जो मैं कहने वाला हूँ और जो मैं कह चुका हूँ, इसके बाद मैं और आप जो है वो नापसंदीदी और पर्सोना नॉन ग्राटा के एक और लेवल पे चले गए हैं। क्यों? अब हो सकता है कि मैं बताता हूँ, Why? अब मैं और आप एक ऐसे लेवल पे चले गए हैं वजाहत के, अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाए तो शहबाज गिल और साबिर शाकिर तो शायद वापस चले जाए, लेकिन मैं और आप जो है फिर भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। सबसे पहले ये देखिए कि 16वीं सदी से नेवी का राइज होता है, 15वीं सदी के बाद से नेवी, और 16वीं सदी के बाद ये जो ऑटोमन्स अपनी पावर नहीं रख सके, बिकॉज बुनियादी तौर पे ऑटोमन एक ग्राउंड पावर थे, लैंड मास आर्मी थी ऑटोमन्स की, क्योंकि उन्होंने अपनी नेवल कैपेबिलिटी मेडिटेरेनियन में डेवलप की, लेकिन चूंकि यूरोपियंस नेवल पावर में ज्यादा बेहतर थे, अल्टीमेटली उन्होंने पूरी दुनिया कैप्चर कर ली, ऑटोमन्स उधर ही अपने लैंड मास पे बैठ गए, उनका रेवेन्यू वगैरह कम हो गया, बिकॉज जब उन्होंने नेवल रास्ता ढूंढा, जब यूरोपियंस ने अमेरिका का रास्ता ढूंढा और उनको नई मार्केट्स मिल गई और वो इंडिया तक आने लग गए, तो उन्होंने जो ऑटोमन्स का ग्राउंड होल्ड था लैंड मास के ऊपर, मेडिटेरेनियन के ऊपर, उसकी अहमियत जो है वो खत्म हो गई। ऑटोमन्स गरीब होते चले गए, उनकी कैपेबिलिटीज खत्म हो गई, उसके बाद यूरोपियंस ने मार मार के ठोक ठोक के उनकी शक्ल जो है वो सारी खत्म कर दी, ठीक है ना। लेकिन हमारे मौलवी ये पढ़ाते हैं कि चूंकि वो शराब पीने लग गए थे, औरतों के चक्कर में हो गए थे, हरम उनके होते थे, मुसलमान अच्छे नहीं रहे थे, इसलिए वो तो नेवल जो राइज है नेवल पावर का फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, उसने पिछले 400 बरस को किया है, शेप किया है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ऑनवर्ड्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिसाइसिव चीज है वो बेसिकली एयर पावर आ गई है। एयर पावर आ गई है, फिर टैक्टिकल वेपन्स एंड टैक्टिकल यूनिट्स आ गए हैं। अब इसके बाद आपके पास ये जो एयरबोर्न हेलीकॉप्टर हैं, जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, जो स्पेसिफिक स्ट्राइक्स कर सकते हैं, अब ड्रोन्स आ गई हैं। इसमें से बहुत से एसेट जो है वो आर्मी ने खुद से अपने पास डेवलप कर लिए हैं, हालांकि उसकी या तो सेपरेट कमांड्स होनी चाहिए इनकी, जिस तरह से आप देखें मरीन्स के पास है ये सारी कमांड अमेरिका के केस में। तो अच्छा ठीक है, अच्छा फिर एक पॉइंट ये देखिए कि हिंदुस्तान के मुकाबले में अगर हमको स्ट्रेटेजिक पैरिटी चाहिए तो सबसे इफेक्टिव जो हमारा टूल है वो हमारी एयरफोर्स है, जो टैक्टिकल वेपन्स भी कैरी कर सकती है, जो मिसाइल्स फायर, जो ऊपर से एयरबोर्न एयर टू एयर या एयर टू ग्राउंड जो है एम्यूनेशन फायर कर सकती है। फिर दूसरा जो हमारा डिफेंसिव आर्म है वो बुनियादी तौर पे नेवी है, लेकिन हम अभी भी एक 19वीं 20वीं सदी की जंग लड़ना चाह रहे हैं जो हम लड़ भी नहीं सकते। हमारा हिंदुस्तान से सिर्फ ग्राउंड डिफेंस ये हो सकता है कि अगर वो लाहौर और सियालकोट की तरफ जो आएंगे भी वो नहीं कभी, लेकिन अगर वो आए तो हम अपने इलाके के अंदर छोटे टेक्निकल डिवाइसेस यूज कर सकते हैं और एडवांसिंग इंडियन कॉलम्स जो हैं हम उनको भस्म कर सकते हैं। यही हमारी सारी डिफेंसिव थिंकिंग है। हमारे में कोई ऐसी ग्राउंड पावर कैपेबिलिटी तो है नहीं है कि अगर इंडियंस जो हैं वो फुल फ्लेज हम पे अटैक करें तो हम उनको धकेल सकेंगे, रोक भी सकें, जितनी बड़ी उनकी ग्राउंड फॉर्मेशन जिसका हम तो 65 में उनको नहीं रोक सके। 10 दिन के बाद हम तो ढूंढ रहे थे पीस, बिकॉज हमारी तो हम तो थिन है एज ए कंट्री। तो ये जो मिलिट्री डायनामिक्स है ये चाहते ही नहीं कि हम सिविलियंस जो हैं इन मिलिट्री डायनामिक्स की बात करें या इनकी इंटरनल कंट्रोल पैराडाइम की बात करें, और ये इनके असल मसले हैं जिसके ऊपर जो है बात करने की जरूरत है। अच्छा, आपने एक तो जो डॉक्टर साहब एयरफोर्स बिल्कुल ठीक है, नेवी का भी आपने किया, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम देखें जरा है तो उसमें नेवी का रोल बहुत कम है, और हमारी जमीनी फौज और उसके बाद एयरफोर्स इसका है। तो ये नेवी फोर्स प्रोजेक्शन के लिए चाहिए ना आपको, वो तो फिर हिंदुस्तान को भी नेवल थ्रेट कोई नहीं है, लेकिन आपको फोर्स प्रोजेक्शन करनी है ना गल्फ की तरफ, और फिर आपके पोर्ट्स जो आप बनाना चाहते हैं गवादर एंड ऑल दैट, तो आपको नेवल कैपेबिलिटी भी चाहिए। ये लंबा हो जाएगा, मगर इसको रैप अप अगर इसे करें वो ये है कि इवन आप बाकियों को, मैं फिर से बोलूंगा, बाकियों को छोड़ दें, जजेस को छोड़ दें, ब्यूरोक्रेट्स को छोड़ दें, पॉलिटिशियंस को छोड़ दें, आम पाकिस्तानियों को छोड़ दें। अगर पाकिस्तान ने खुद अपनी एस्टैब्लिशमेंट खुद जरा गौर फरमाए कि पाक फौज के क्या बनता है, क्या केस बनता है, क्या लॉजिक बनती है कि फौज आज भी सबसे ज्यादा बजट ले जाती है ऐसे वक्त पे जब इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, जब दुनिया का फौजी मॉडल जो है, दुनिया की मुसल्लह फौज का फौजी मॉडल जो है उसमें नेवी और एयरफोर्स पे जोर दिया जाता है। तो ये काय की फौज है कि वही 19वीं 20वीं सदी के बजट्स और लॉजिक को डोमिनेट करती है। अच्छा, एक और चीज मैं जरा थोड़ा सा कर दूं, क्योंकि इसमें कोई शुबा नहीं है कि एयरफोर्स ने बहुत ज्यादा कामयाबियां की हैं, लेकिन मेरे पास कुछ और चीजें भी हैं। ये जो बर्री फौज, जमीनी फौज में भी बेशुमार कुर्बानियां देने वाले बहुत बेशुमार शहदा मौजूद हैं, आज भी शहीद हो रहे हैं, और उसमें कैप्टन शेर खान हैं, हमारे मेजर तुफैल हैं, राशिद मिनहास हैं, और उसके साथ साथ आसिफ अली जंजुआ हैं,
محمد اکرم ہیں, شبیر شریف ہیں, محمد حسین ہیں, لانس نائک ہیں, میجر بابر نیازی ہیں, حوالدار شفیق ہیں, کیپٹن حسین ہیں اور سپاہی راشد محمود ہیں. یہ کرنٹلی میں بتا رہا ہوں. سپاہی منظور ہیں, محمد ناصر شہید ہیں. یہ سب شہداء کے نام ہیں جو کہ ریسنٹ. لانس نائک حسین علی خان ہیں اور محمد فراز ہیں, اور اس کے بعد اسد اللہ شاہ ہیں اور انور شہید ہیں, حوالدار سپاہی انوش روفان ہیں اور ہارون ولیم ہیں اور محمد تافیر ہیں, محمد اعظم خان ہیں, لالک جان ہیں. یہ سارے کے سارے جو اس وقت موجود ہیں جی, اور ابھی بھی شہید ہو رہے ہیں. تو اس لیے کریڈٹ اور یہ قربانیاں تو ہماری تمام فورسز دے رہی ہیں اور اب تک دے رہی ہیں. صابر یہ اچھا کیا کہ آپ نے سب کے نام لے دیے, آپ نے ان کا بتایا, لیکن بات جو میں اور وجاہت کر رہے ہیں وہ قربانیوں کی سیکریفائسز کی بات نہیں ہوئی. اس حساب سے تو ایئر فورس کے پائلٹس بہت ہی کم شہید ہوئے ہوں گے. یہاں بات ہو رہی ہے اسٹریٹجک ڈائمینشن کی. اسٹریٹجک ڈائمینشن میں لینڈ فورس انکریزنگلی لیس ریلیونٹ ہے پاکستان کے ڈیفنس کے لیے اور فورس پروجیکشن کے لیے. بلکہ ڈاکٹر گل کے سامنے ایک اور کوشچن رکھتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پاکستانی شہری نے چیلنج کر دیا ہے اس نوٹیفیکیشن کو جو منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے نکالا ہے, جہاں انٹر سروسز انٹیلیجنس کو جو گیزٹ آف پاکستان میں پبلش ہوا ہے سیکشن 56 آف دی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ریگولیشن ایکٹ کے تحت, کہ ان کو انٹرسپٹ کرنے کی, انٹرڈکٹ کرنے کی, ریکارڈ کرنے کی پرمیشن دی گئی ہے کانورزیشنز کو, جو ویسے بھی کرتے تھے. اس کو اب چیلنج کیا گیا. پاکستان بار کونسل بھی ہو سکتا ہے اسے چیلنج کر دے, اور پاکستان تحریک انصاف بھی چیلنج اس کو کرے گی. اس پہ آپ کا کیا ہے, کیونکہ میں اور وجاہت بڑے انٹرسٹڈ ہیں اس سبجیکٹ کے اندر. اچھا دیکھیے, یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی کوئی کام ہوتا ہے تو فوراً سے وہ کورٹ کے اندر جو ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے چیز, اور پھر ریجیکٹ ہو جاتی ہے اور کام پورا ہو جاتا ہے. یہ اکثر جب ایسی کارروائیاں ڈالی جاتی ہیں تو وہ خود ہی یا کنفرم ہو جاتی ہے جی. وہ مطلب جب وہ فارغ ہو جاتی ہے, عدالت اٹھا کے اس پہ خارج کر دیتی تو کام سیدھا ہو جاتا ہے نا. پھر وہ عدالت کا فورم بھی ضائع ہو گیا نا, کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا. اب جو بھی اس پٹیشن کو کرے گا وہ کیا کرے گا, مثلا وہ پہلے تو انٹرنیشنلی, کیونکہ یہ ٹیلی کمیونیکیشن ہمارے لاز تو پرانے بنے ہوئے ہیں 100 سال پہلے کے, وہ آج کی دنیا کے لاز دیکھے گا. آج کی دنیا ٹیررزم 9 بعد دنیا نے کیا کیا ہے, کس طریقے سے سرویلنس کی ہے, اس میں کیا کیا چیزوں کو مد نظر رکھا ہے, انڈیا میں کیا ہوا ہے, امریکہ میں کیا ہوا ہے, وہ تمام ان عدالتوں کی ججمنٹس کیا ہیں, طریقہ کار کیا, وہ سب کو اسٹڈی کرے گا. پھر ایک پٹیشن پٹ اپ کرے گا ٹوگیدر. اس کام کے لیے بڑے ہی ذہین آدمی کو بھی کچھ 6-7 دن لگیں گے, وہ بڑے تگڑے کو بھی کوئی 7-8-10 دن لگیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ادھر سے نوٹیفیکیشن نکلا, ادھر سے ندیم سرور ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے جا پٹیشن ڈالی. یہ کوئی بہت ہی مشکور ہے, مشکور نامی شخص جن کی طرف سے یہ پٹیشن ڈالی گئی ہے وہاں پر. وہ پہلے ہی مشکور ہیں, انہوں نے کہا مجھے اور مشکور ہونے کا موقع دیں, اور ندیم سرور صاحب نے انہیں موقع, یہ پٹیشن ڈال دی گئی. اب اس پٹیشن, میرے پاس یہ پٹیشن ہے, جب میں نے پڑھی اور میں نے کچھ وکلا سے بات بھی کی تو اس میں بنیادی بہت سارے نقائص ہیں. مطلب پٹیشن کرنے والے کے کوائف ہی پراپر نہیں ہے, اس کی انٹینٹ ہی پراپر نہیں. یہ شبیر والی پٹیشن ہے جو شہر لاہور میں کی ہے, شبیر نامی بندے کی, یہ مشکور نامی بندے کی. چلے شبیر دکھا ہوا, شبیر یا مشکور جو بھی ہو سکتا, میں غلطی کر رہا ہوں نام کی. بہرحال وہ ندیم سرور ایڈوکیٹ ہیں, اور یہ ندیم سرور جو ہیں, یہ میری اطلاع یہ کہتی ہے کہ اے کے ڈوگر ایک بہت سینئر وکیل ہوتے تھے, نون لیگ کے وکیل ہوتے تھے, نون لیگ کے گھر کے وکیل سمجھے جاتے تھے, انہی کے یہ چیمبر میں سے ہیں. تو اس وجہ سے سمجھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ, یعنی اس کو کنفرم کروانا چاہتے ہیں, ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں, اپنے ہی نوٹیفیکیشن کی جسٹیفیکیشن عدالت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جس طرح کی, اور یہ آپ عمومی طور پر دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری کچھ ایک کام ہوتا ہے, اگلے دن وہ چیلنج. اچھا, اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ پیچھے انٹیلیجنس ایجنسی ہی کرواتی ہے. کچھ دوست خود ٹیلی ویژن پر آنے کے, خود بیان دینے کے لیے کہ میں جو عام پبلک کے انٹرسٹ کی جو لٹیگیشن ہے اس کو میں بہت کرتا ہوں. بہت سارے وکیل آپ کو دیکھیں گے دراز کر کے وہ ڈال دیں گے اس میں نے, کیونکہ اب تقریباً 1 سال 7-8 مہینے تقریباً وکیل تو نہیں تھا, لیکن وکیل کے طور پر ہی عدالتوں میں 8 کرتا تھا. وہاں دیکھتا تھا ہائی کورٹ کیسے چل رہی ہے, وکیل کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں. تو وہاں بہت سارے وکیلوں کے کان کھینچتے تھے جج صاحبان. پٹیشن میں سپیلنگ غلط لکھے ہوتے تھے, پٹیشن میں انگریزی غلط لکھی ہوتی تھی, پٹیشن میں قانون غلط لکھا ہوتا تھا. وہ جلد بازی میں کاپی پیسٹ تھا, اس سے وہ نقصان کرتے ہیں.
تو کبھی بھی ذہن میں رہے بندہ 24-48 گھنٹے میں عمومی طور پہ میں کہہ رہا ہوں ایکسیپشنز کین بی دیر عمومی طور پہ جو 24-48 گھنٹے میں 72 گھنٹے میں پٹیشن ڈال دے گا یا وہ نالائق ہوگا پرلے درجے کا یا وہ کہیں سے گورنڈ ہوگا کہیں کسی نے اس کو انسٹیگیٹ کیا ہوگا کسی کا مقصد ہوگا اس کے پیچھے یا وہ کمپنی کی مشہوری مین اپنی کے لیے وہ ایک پورے کیس کو نقصان پہنچا دے گا مین وہ نادان دوست ہوگا جو عقل مند دشمن سے برا ہوگا. تو یہ جو ندیم سرور صاحب ہے اب ہمیں نہیں پتا تجزیہ میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ نون لیگ سے بڑے قریب رہے یہ ہمیں نہیں پتا کہ وجہ کیا ہے لیکن اب یہ سیل لگوائیں گے. آپ دیکھیں نا اصل میں تو یہ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونی چاہیے وہاں پر جسٹس بابر ستار کیس سن رہے ہیں جس ریکارڈنگ کے کیس کے اوپر انہوں نے میرے اور آپ کے پیارے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نورانی چہرہ ہے ان کا میری آج کل ٹویٹر کو بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں ٹویٹ جو کیا وہ ریاست پاکستان کے خلاف کیا ہے تو ان کو نہیں پتا یہ جو مزائل ہے اس میں واپسی کا راستہ نہیں ہے میں اور آپ کے اوپر ٹویٹ کروں گا پرسنل کروں گا پھر پرسنل کا جو آپ غلط کر رہے ہیں کام ان کو بھی ایکسپوز کروں گا ابھی تو میں جنیرک ٹویٹ کرتا ہوں. تو وہ جو حفیظ الرحمان بھائی ہیں حفیظ جو ہے ان کو بھی توہین عدالت ایشو ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے عدالت میں لکھ کے جھوٹ بولا ہوا ہے. چلو تو بندہ بول دیتا ہے نا بعد میں کہتا ہے جی مجھے یاد نہیں رہا میرے سے انہوں نے لکھ کے کہا جی میں نے ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دی. ٹیلی کام کمپنیز انہوں نے آگے کہا جی بالکل اجازت ہے ایکوپمنٹ ہم نے لگایا ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں اور اصل میں اس کی ایکسیس ان کے پاس ہمیں پوچھے بغیر ایکسیس کرتے ہیں. اب اس کیس سے بچنے کے لیے یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے بنیادی طور پہ یہ آفٹر اوکے پہلے تو بس انے وائی چل رہا سی نا کام کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اب اس کو تھوڑا لیجیٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی گئی نہیں. اچھا تو اگر بڑا مسئلہ نہیں تو پیچھے بیک ڈیٹ میں پرمیشن دیں گے وہ جو پچھلے کئی سالوں سے کرتے چلے آگے کے لیے کچھ بھی انہوں نے اس کیس میں جان چھڑانے وہ تو ایک الگ قانونی بحث ہے نا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بچہ جو نوٹیفیکیشن نکلا کیس میں سے نکلا ہے تو اگر کوئی بھی ایماندار وکیل ہوتا میں ان کو بے ایمان نہیں کہہ رہا ندیم سرور صاحب کو میں تو ایماندار دوسرے وکیلوں کی بات کر رہا ہوں کوئی بھی ایمانداری کے ساتھ یہ پٹیشن کرے تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ساتھ یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے اپلیکیشن میں کہ جناب اس کو اس کیس کے ساتھ لگا دیں جسٹس بابر ستار. اور یہ کوئی انوکھی باتوں میں یہی ہوتا ہے جب ایک کیس سنا جا رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی اسی کیس کے ساتھ میرا کیس بھی سن لیں مجھے بھی پارٹی بنا لے تو یہ نوٹیفیکیشن اسی کیس میں پارٹی بننا چاہیے تھا جسٹس بابر ستار جو کہ خیر اب بھی بن جائے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے لیکن یہ اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں کیوں پیش کیا گیا اور اب آپ دیکھیے گا اس کا بینچ بھی بڑا زبردست بنے گا کوئی میں ابھی سے بتا دیتا ہوں آپ کو اور اس پر ٹھپا بھی لگے گا اور ٹھپا لگ کے اس کو فارغ کر دیا جائے گا تاکہ اور اوپر پھر سپریم کورٹ ہی رہ جائے گا فورم سپریم کورٹ میں ویسے قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ نوٹیفیکیشن اپنی فائنلٹی اختیار کر جائے گا اور کوئی اسے چھیڑ نہیں سکے گا تو یہ سازش ہے. میں اس پہ کر دوں کامنٹ کہ میں نے اپنا جو ویلاگ کیا کوئی گھنٹہ پہلے میں نے اس میں یہی کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو پٹیشن آئی ہے کسی شہری کی طرف سے یہ بہت مشکوک نیچر کی ہے. اس میں ایک بہت ہی چھوٹا سا پوائنٹ اٹھایا گیا ہے وہ چھوٹا سا پوائنٹ یہ اٹھایا گیا ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن جو ریگولیشن ایکٹ ہے اس کے اندر پراپرلی لاز بنے ہوئے نہیں ہیں جو پہلے لاز بننے چاہیے. ان ادر ورڈز یہ اس کی جسٹیفیکیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ڈیبیٹ کو ختم کرنے کی اس سے پہلے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑا بینچ بنتا جہاں پر بابر ستار صاحب کے سامنے بنتا یا جسٹس منصور اپنا محسن اختر کیانی ہوتے اس کے اندر یا اس میں طارق محمود جہانگیری ہوتے یا اس میں سامن رفت ہوتی یا ایسا بینچ بنتا جس میں گل حسن اورنگزیب ہوتے اس کو کل کرنے کے لیے انہوں نے خود یہ ڈالی ہے. مجھے تو ذرا بھی شک نہیں ہے کہ یہ آئی ایس آئی کی طرف سے ہی یہ پٹیشن جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ڈالی گئی ہے. میرے کچھ پروپوزلز ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ گینگ آف فور جو ہے ان کو ڈسکس بھی کر لے اور کس وہ جائیں بھی. پہلا ایشو تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی نہیں بلکہ کم از کم 3 انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس انٹرسیپٹ کرنے کی ڈیٹیکٹ کرنے کی ریکارڈ کرنے کی فیسلٹی ہونی چاہیے ایز پر اے پروسیس آف لا. پولیسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ ریکارڈ اور ڈیٹیکٹ کر سکیں. فرام این سیویلین انٹیلیجنس پوائنٹ آف ویو سے آئی بی کے پاس ہونی چاہیے. فرام اے پیورلی نیشنل سیکورٹی اور ایکسٹرنل جو ہے ریلیشنز ہیں اس حوالے سے آئی ایس آئی کے پاس یہ فیسلٹی ہونی چاہیے. جہاں یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے یہ پروسیس آف لا کے اندر یہ آپریٹ ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے امریکہ میں ایف بی آئی نے کرنی ہوتی ہے فوری طور پہ وہ جج کے پاس جاتے ہیں وہ رات کو بھی جج کے پاس جا سکتے ہیں صبح 3 بجے بھی جج کو اٹھا سکتے ہیں وہ اس کے سامنے رکھیں گے کہ جناب یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا فلاں پروفیسر جو ہے وہ کسی رشین نیوکلیئر سائنٹسٹ کے ساتھ یا رشین گورنمنٹ کے ساتھ جناب کوئی چیز کر رہا ہے تو اس کی بھی پرمیشن لے سکتے ہیں کہ ہمیں وائر ٹیپنگ کرنی ہے. لیکن وہ وائر ٹیپنگ کرنے کے بعد انہوں نے ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے انہوں نے اسیسمنٹ کرنی ہے اس کو انہوں نے لیگل پروسیس میں لے کے آنا ہے. وہ کسی کی بیوی بہن بچی عورت کی ویڈیوز اور آڈیوز ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے ہر جگہ جو میجر کنٹریز ہیں وہ خواہ ہندوستان ہو خواہ فرانس ہو یا برطانیہ ہو ان کے پاس اس قسم کی پاورز ہیں.
दूसरा एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि जब आपने नेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन तो आपने करना है ना कि नेशनल सिक्योरिटी आखिर किस चिड़िया का नाम है. आप ऐसे कहते हैं सनम जावेद को भी आपने नेशनल सिक्योरिटी में पकड़ा हुआ है, इमरान खान को भी पकड़ा हुआ है, फॉरेन मिनिस्टर को भी पकड़ा हुआ है, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, वजाहत सईद और शहबाज गिल सब जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के ही दुश्मन हो चुके हुए हैं. तो नेशनल सिक्योरिटी को तो पहले खुदारा डिफाइन कर लें. फिर एक क्वेश्चन ये है कि एक ऐसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ISI जो होना नहीं चाहिए जिसको मिलिट्री डोमिनेटेड, जिसका डीजी जो है वो या तो अगर बिल बर्न्स और विलियम बर्न्स CIA को हेड कर सकता है जो एक्स डिप्लोमेट है, तो एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट एक्स फॉरेन सेक्रेटरी जो है और एक एक्स एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान की ISI को क्यों हेड नहीं कर सकता. ठीक, अच्छा, फिर क्वेश्चन है कि जिस एजेंसी को सिविलियन हेड ही नहीं करता, उसका आर्मी का एक्टिंग जनरल उसमें बैठा है, 12 के 12 DG उसके जो हैं वो एक्टिंग आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो सिविलियन पॉलिटिशियंस की और जजेस की किस तरह से वायर टैपिंग मीडिया की कर सकता है. ये तो एक सिविलियन एजेंसी होनी चाहिए ना जिसके पास ये पावर्स हों. या तो आप ISI की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करें या ISI को सिर्फ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के मामलात में और डिप्लोमेटिक जो हैं बाहर की दुनिया के उसमें रखें कि वो इंडियन डिप्लोमेट्स को चेस कर सकती है, अमेरिकन डिप्लोमेट्स को, ब्रिटिश इंटेलिजेंस को चेस कर सकती है. उसका क्या काम है पाकिस्तान के मीडिया वगैरह के साथ उसका इंटरेक्शन. ये मेरा इसमें इस्तदलाल है. और मेरा इसमें फॉलो अप ये है क्विकली, और इसमें आई कैन ओनली ऐड वेरी हम्बली टू व्हाट मुईद हैज सेड, अगर इजाजत दें आप जनाब साबिर भाई, कि एक तो इसमें जो लिखा है और जो ये हुआ क्यों है वो शहबाज ने बता दिया कि बाबर सत्तार ने सवाल उठाए, उनको कवर अप करने के लिए इन्होंने ये कर दिया. दूसरा, इट्स क्वाइट क्लियर, इट शुड बी वेरी क्लियर, ये पहले से हो रहा था, सालों से हो रहा था, दस्तावेजी सबूत हैं. उस जमाने के DGMO ने अयूब खान को जवाब दे दिया था रिगार्डिंग वायर टैपिंग. उस जमाने के मतलब 65 की जंग के जमाने में जब DGMO पे अयूब खान चीख रहा था तो DGMO ने जवाब दिया था कि भाई आप कॉलें जो हैं सियासतदानों की कम सुना करें. तो ये तो अयूब खान के जमाने से इनके आपस में ये इनकी बहस चल रही है जब अयूब खान ने डांटा था अपने DGMO को. एनीवेज, फोन इन्वेंट हुआ था 1850 से एक साल पहले, 1849 में फोन मार्कोनी. हाँ, 1849. और जो पेफर रेजिमेंट है, जो मेरी जान की जो रेजिमेंट है, पंजाब इरेगुलर फ्रंटियर फोर्स, वो 1851 में इन्वेंट हुई थी. ये दोनों जब से एक साथ ही लंबे चौड़े हैं. मेरा तो ख्याल है कि जब से फोन इन्वेंट हुआ है, जब से दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज कोशिश कर रही हैं कि हम भाई कॉल कैसे सुने. ये एक नेचुरल हर इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है कि बैकडोर से अपने मुल्क की और मुल्क से बाहर दुश्मन की कम्युनिकेशंस को टैप करना. अब इसको रेगुलेट करने की जरूरत है. अब रेगुलेट जो है वो अब आज टेक्निकली तो बाबर सत्तार ही एक हमारा रेगुलेटर बनता है, मगर जस्ट वेरी इंपॉर्टेंटली जो लिखा है इस गजेट में वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि, और उस पर नजर डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चीज वायरल हुई है, तो उस पर एक बार नजर डाल लें क्योंकि क्या खौफनाक किस्म की चीज उन्होंने इजाद की है. ये कहते हैं, इन्हीं की जुबान है, मेरी नहीं है, कहते हैं कि द फेडरल गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. अब जैसे मुईद ने पूछा कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है, सनम जावेद नेशनल सिक्योरिटी है. इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इन द एप्रीहेंशन एंड इन द एप्रीहेंशन ऑफ एनी ऑफेंस, मतलब कोई भी गुनाह का शक हो, एप्रीहेंशन ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी गुनाह का, किसी भी जुर्म का अगर शक हो तो हम नहीं, एक लड़का लड़की सेक्स करने वाले हैं, वो भी अब ज़ाहिर है उसका भी शक होगा. लड़की सेक्स करने वाले हैं, ये एक जुर्म है, ये एक ऑफेंस है, तो हम उस पे काम कर सकते हैं. ऐसे नहीं होता. अच्छा, इसमें सबसे जो आखिरी बात, जो फिर हम उधर से ही चलते हैं, 47-48 में ISI बनी है. इसका ऑलरेडी एक इंटेलिजेंस एजेंसी उससे पहले थी फौज के अंदर, उसका नाम था मिलिट्री इंटेलिजेंस, ऑलरेडी MI थी. और अंग्रेजों के जमाने की 2 सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, एक का नाम स्पेशल ब्रांच था, एक का नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो था. जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बने हैं तो 3 इंटेलिजेंस एजेंसियां ऑलरेडी काम कर रही थी अंग्रेजों के लिए. IB पुलिस वाले चलाते थे उसे, स्पेशल ब्रांच दोनों ममालिक में पुलिस वाले चलाते थे, तीसरी MI जिसे फौज चलाती थी. और MI के अंदर नेवी की अंदर NI थी और एयरफोर्स की बाद में एयरफोर्स इंटेलिजेंस थी. ये जब बने हैं, ये इनको बनाया है एक ऑस्ट्रेलियन ब्रिगेडियर, आपने रेंट पे लिया हुआ था. उसने कहा था कि भाई तुम लोगों का काम है, तुम छोटे मुल्क को, इंडिया से हार गए हो तुम लोग कश्मीर 47-48 में, तुम लोगों को फॉरेन इंटेलिजेंस की जरूरत है, तुम्हारी फॉरेन इंटेलिजेंस फेल हो गई है, कश्मीर तुम लोगों से चला गया है. 47-48 में ISI बनती है एज अ
to counter hostile foreign intelligence. मगर 10 साल के अंदर साबिर, शहबाज, मुईद, 10 साल के अंदर इसको अयूब खान के जमाने में एक सियासी किरदार दिया जाता है, जिसको फिर भुट्टो साहब 10 साल बाद, और भुट्टो साहब इसको पॉलिटिकल विंग बना के देते हैं, और फिर 80s में ये जो हो जाती है, और फिर 90s में, और अब जो हो चुकी है, ये एक आउट ऑफ कंट्रोल बीस्ट है, जिसे अगर बाकी ये खुद जाके अपने पेपर पढ़ें, मुझसे ना सुने, तो इनका जो किरदार है वो पाकिस्तान से बाहर है। ऑलरेडी पाकिस्तान में दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनका काम है कि पाकिस्तान के अंदर अपनी नजर रखें, मगर ये इनका जो एक्चुअली ग्रोथ है वो एक अनचेक्ड ग्रोथ है। और आई एम ग्लैड कि बाबर जैसे लोग हैं, बाबर सत्तार जैसे लोग हैं जो इसका मुकाबला कर रहे हैं, मगर पूछने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये रेगुलेट हो सकेगी। ये जिन अच्छा, मजे की बात यह है कि 2009 में कहने में ऑफिशियली इनफॉर्मली जो पॉलिटिकल विंग है उसको एबॉलिश कर दिया गया है 2009 में, कियानी साहब के जमाने में जो वो आर्मी चीफ थे। ये और बात है कि नाम का एबॉलिश वो मर्ज हो गया। अच्छा सवाल है मुईद। यस, उस जमाने में बड़ा 6-8 महीने खबरें चली थी, रहमान मलिक की कुट लगी थी, इवन आसिफ जरदारी साहब की कुट लगी थी जब सजेस्ट किया गया था कि एक सिविलियन चलाया है ऐसा, याद होगा आपको। मगर, और वो सदर थे उस वक्त भी और अब भी हैं, मगर इसको मर्ज कर दिया गया मुईद। जो पॉलिटिकल विंग था उसको सी विंग में मर्ज कर दिया गया। अब सी विंग क्या है, जिसको हमारे जनरल फैसल नसीर चलाते हैं, जिनको इमरान खान प्यार से डर्टी हैरी कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा, मगर सी विंग का काम, अब फिर से सुने, सी विंग का काम है काउंटर इंटेलिजेंस करना। अब काउंटर इंटेलिजेंस क्या होती है? नहीं, वो काउंटर टेररिज्म। अच्छा, जो है वो काउंटर इंटेलिजेंस। अब काउंटर इंटेलिजेंस क्या होती है कि मोहित पीरजादा या वजाहत खान साथ बैठ के अमेरिकी एम्बेसडर के साथ लंच कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या ये मिले तो नहीं वे अमेरिकियों के साथ, या मोहित पीरजादा और शहबाज गिल जो है वॉक कर रहे हैं, जो भी है, आप पारा ये एग्जांपल्स गलत हैं, बिकॉज़ मीडिया को इजाजत है डिप्लोमेट से मिलने की। ये तो अगर इनके अपने आर्मी ऑफिसर या सिविल सर्वेंट के डिप्लोमेट, नहीं भाई, शक है ना कोई भी यार। कल हमारे पास तो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती कोई भी। भाई फवाद चौधरी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहा है अपने रशियन एम्बेसडर से, क्यों मिल रहा है? वहां पे मसला है। तो काउंटर इंटेलिजेंस का काम है कि मुल्क के अंदर जो थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करे, इसलिए उसे काउंटर इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरे मुल्क के इंटेलिजेंस इदारे क्या काम कर रहे हैं उसको काउंटर करे। मगर काउंटर इंटेलिजेंस में वही आप ही की मिसाल कि मोहित पीरजादा और वजाहत खान वॉक कर रहे हैं, गप लगा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इन पे नजर रखो। क्यों भाई, क्यों नजर रखो? ये दोनों जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी हैं, किससे और बात कर रहे हैं? तो ये एक इंटरनल पॉलिटिकल इंटेलिजेंस इदारा बन गया है। और ये सिर्फ नाम का ये था कि पॉलिटिकल विंग बंद किया, वो ड्रामा था। क्योंकि आज ये मुल्क के अंदर भी, जैसे हमने सुना है, आप तो खुद कह रहे हैं कि हम मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं। ये तमाचा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कानून साजी करके ये सालों की मेहनत, जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स, ओपिनियन मेकर्स, लेजिस्लेटर्स ने सालों इनको पुश बैक करने की कोशिश की कि पॉलिटिकल विंग बंद हो। इन्होंने फिर ऑफिशियली अब खोल दिया है और अब एतराफ कर रहे हैं। ये साहब थोड़ा सा वाइंड अप कर लें, बिकॉज़ मैंने निकल के पहुंचना था एक जगह। अच्छा, मेरा ख्याल आप खत्म करते हैं क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट हो गए। अब खत्म करते हैं। ये अच्छा कमेंट दिया है इन्होंने। अभी तो प्रोग्राम शुरू ही नहीं हुआ। अच्छा नहीं, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। मैं सर चाह रहा हूँ वाइंड अप कर लें अभी। अच्छा, उसमें एक बात बता दूं कि जो टेलीफोन टैपिंग की है ना, ये तो तमाम के पास अथॉरिटी है और ऑलरेडी कम कर रहे हैं। एमआई भी कर रही है, आईबी भी करती है, आईएसआई भी कर रही है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये तो साल से चल रहा है। सब कैपेसिटी है, कर भी रहे हैं। लेकिन दिसंबर में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने किसी एजेंसी को इजाजत नहीं दे रखी। ये ऐड क्यों चल रहा है साबिर साहब आपके शो पे? ये किसका ऐड चल रहा है? ये क्या है? ये क्या चल रहा है? ये क्या हुकूमत का ऐड? साबिर, तुमने क्या हुकूमत से ऐड लेने शुरू कर दिए? शहबाज का शो है ये। होल्ड ऑन शहबाज, ये क्या ऐड आप चला रहे हैं? ये क्या है? ये क्या चला रहे हैं? ये असल में देखें कि हमारे जो वीलॉग्स थे ना, उनको फायरवॉल के थ्रू बना था। अब उसके बावजूद लोग देखते हैं। फायरवॉल के थ्रू काम तो किया है काफी सारा, लेकिन लोग फिर भी जिन्होंने सुनना वो पूरी कोशिश करके तरद्दुद करके देखते हैं। अब जहनों में तो जो और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान में आबादी तो 25 लाख की है, लेकिन ओपिनियन मेकर जो लोग होते हैं ना वो 4-5 लाख, 10 लाख होंगे ज्यादा। 25 करोड़, सॉरी 25 करोड़ की आबादी में 10 लाख होंगे, 15 लाख लोग होंगे जो ओपिनियन मेक करते हैं। जैसे एक गांव में कोई 1 या 2 बंदे होते हैं जो ओपिनियन मेक करते हैं, बाकी उनकी बात सुनते हैं, उन्हीं से लाइट लेते हैं।
تو اب جو اوپینین میکر ہیں ان میں سے بڑی تعداد جو ہے وہ مختلف لوگوں کے ویلاگ سنتی ہے, کوئی میرے آپ کے, کوئی عمران ریاض کے, کوئی کسی کے. تو اب وہ مسئلہ تو سالو نہیں ہوا, تو انہوں نے پھر ایک اس کا انٹرسٹنگ حل نکالا. اب اربوں روپیہ اشتہاروں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے, اخباروں میں بھی دیے جا رہے ہیں, تو انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ اصل ذہن سازی تو یہ ویلاگز کے ذریعے ہو رہی ہے. تو انہوں نے گوگل کو پیسہ پہنچایا, اور تھرو وہ ظاہر ہے انہوں نے کوئی یہ نہیں کہ یہ میرے ویلاگ کو ٹارگٹ کیا, آپ کے بھی یہ آتے ہوں گے, سب کے آتے ہوں گے, تو گوگل کو دیا. تو اب گوگل میں انہوں نے چوز کیا ہوگا کہ کرنٹ افیئرس کے جو پروگرامز ہیں, گوگل کو کہا ہوگا اس پہ ایڈ لگا دیں. اب کرنٹ افیئر کے پروگرام جو ٹاپ واچ پروگرام ہے, جب وہ کہا ہوگا تو اب 10 پروگرامز یا ٹاپ 5 یا جو بھی انہوں نے رینکنگ بتائی ہوگی کہ ان میں ہمارا ایڈ ضرور لگائیں, کیونکہ ایڈورٹائزر بتاتا ہے نا کہ مجھے کہاں ایڈ لگوانا ہے. بالکل, تو وہ انہوں نے ان کو انسٹرکشنز بھی ہوں. ہاں, تو وہ انہوں نے بتایا ہوگا کہ جو کرنٹ افیئر کے پروگرامز ہیں پاکستان کے بارے میں, ٹاپ 5, ٹاپ 10, جو بھی انہوں نے, ٹاپ 15, ٹاپ 20, جو بھی انہوں نے رکھے, ٹاپ 50, وہ انہوں نے کہا جی ان میں لگا دیں. اب ان میں گوگل نے آٹو پہ وہ لگا دینے اشتہار. آپ دیکھیں پروگرام اتنا انہیں پسند ہے کہ انہوں نے ایڈ لگوایا آپ کے پروگرام میں. یہ میں آپ کو, آپ ویڈیو ابھی آپ دکھا تو رہے ہیں, آپ نے ابھی ویڈیو دکھائی تو ہے, یہ آپ دوبارہ دکھا سکتے ہیں. ہاتھ میں بیٹھے ہوئے تو لوگ یہی سوچیں گے یہ آپ دیکھیں, یہ نیچے دیکھیں میرا نام, وہ ڈاکٹر شہباز میرا چینل ہے نیچے, اور اوپر یہ ایڈ چل رہا ہے. جس نے یہ کسی نے مجھے بنا کے بھیجی, اصل میں کسی نے جب یہ دیکھنے کی کوشش کی میرا ویلاگ, تو آگے یہ ایڈ چلی تو اس نے ریکارڈ کر لی اسکرین, تو اس نے مجھے یہ بھیجی کہ آپ کے ویلاگ میں. تو لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ میں چلوا رہا ہوں حکومت کے بارے میں, تو میں نہیں چلوا رہا. اب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اس وقت یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے کہ اشتہار آ گئے, ایک طرف بلیک کہہ رہے ہیں, دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں. اصل خبر ایک اور بھی ہے. وہ میں نے وجاز صاحب آپ کو ایک اور چیز بھیجی, وہ ذرا چیک کریں, وہ بھی دکھانے والی ہے, اس پہ بھی بات کریں آپ. ایک اور خبر, چلیں ایک اور خبر میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیجیٹل کمپنیز بنائی جا رہی ہیں. ڈیجیٹل کمپنیز میں بہت سارے ہمارے دوستوں کو کہا گیا ہے, بڑے اجلے چہرے ہیں, نام نہیں لوں گا, تو ان کو کہا گیا کہ جناب ایک کمپنی آپ کی ہوئی, ایک آپ کی, ایک آپ کی, تو آپ یوٹیوبرز کو جمع کریں اور جتنے بھی یہ ہیں اوپینین میکر اور انفلوئنسر لوگ ہیں ان کے ولاگ بھی شروع کروائیں. ان کو بھی, آپ کو پتہ ہے نا, یوٹیوب پہ تو 3 کمپنیوں کو 36 کروڑ روپیہ ریلیز کیا جا چکا ہے. ڈیجیٹل کمپنیز, ان کا نہ کوئی آڈٹ ہونا ہے, نہ کچھ حساب ہونا ہے, اور یہ ساری بنائی جا رہی ہیں کہ جناب یہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور ان کے نیریٹو کو کاؤنٹر کریں گی. اور ایک طرف میں آپ کو بتاؤں, اور یہ سارا ہو رہا ہے انفارمیشن منسٹری کے انڈر, پنجاب کے اور کیپٹل کے. ٹھیک ہے, یہ بھی ذرا اس پہ بھی آ جائیں کہ یہ جناب بڑا کام ہو رہا ہے, اور یہ سب سے بڑا پروفیٹیبل بزنس بن چکا ہے اس وقت. ڈیجیٹل کمپنی بنائیں, یوٹیوبرز کو اکٹھا کریں اور یہ سارا کام شروع کریں. جناب ڈاکٹر صاحب اس پہ کیا جی سر, ایک تو یہ ہے, یہ تو اشتہارات کی بات تو ہے ہی ہے. آپ نے درست خبر دی ہے کہ اب آئی ٹی کمپنیز بھی بنائی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا سروے تو پتہ چل گیا آپ کو کہ اب ہر جگہ پہ اشتہارات ہیں, کیونکہ اشتہارات سے معاملہ ہو سکتا ہے. آج کی ایک اور خبر ہے, کوئک آپ کو دے دوں, کہ خبر لگوائی گئی پاکستان کے لیڈنگ نیوز پیپرز میں, کیونکہ ان کو اربوں روپے کے اشتہارات دیے جاتے ہیں, کہ SIFC کی کاوشوں سے ایگریکلچر, زراعت میں پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ گئی. بڑی زبردست خبر ہے. جب آپ ڈیٹا دیکھتے ہیں تو پچھلے سال 2.9 بلین ہماری جو ایکسپورٹ تھی, جو اس سے ریلیٹڈ سیکٹرز کی ہے, اور اس سال وہ فگر 2.5 ہے. تو ایکسپورٹ تو نہیں بڑھی, ٹھیک ہے نا جی, ایکسپورٹ تو وہیں کھڑی ہے, تو کم ہوئی ہے 2.9 2.5. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. تو پھر یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ہوا یہ ہے کہ جو ہندوستان ہے اس کے اندر چاول کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, چاول کم ہے. باسمتی اصل میں تو پاکستان کا برانڈ ہے, پاکستان کی طرف زیادہ ہوتا ہے, لیکن ہندوستان بھی بیچتا ہے, تو باسمتی کی دنیا کے اندر ڈیمانڈ ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ ہندوستان نے ایکسپورٹ کرنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے چند آرڈرز پاکستان کو کوئی ملے ہیں, تو اگلوں نے ٹھوک دیا بیچ میں کہ یہ SIFC کی وجہ سے ہوا ہے.
تو یہ خبریں لگوائی ہیں, تو یہ بھی کام کیا جاتا ہے, باریک واردات. اور تیسری بات آپ کو بتانی کہ ایک سروے آیا, وہ ان کے پاس خبر ہے, پتہ نہیں آپ دکھا سکتے ہیں کہ نہیں. ایک ریسنٹلی سروے آیا کہ 94% پاکستانی 94% پاکستان سے جانا چاہتے ہیں باہر. 94% لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. نہیں, یہ جو گینگ آف فور میں یہ والی تصویر یہ ہے, 94% لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں, یہ خبر آئی. اب جناب یہ جو وجاہت صاحب نے دکھا رہے ہیں نا یہ تصویر میں ملٹری کے کوئی آفیسر ہیں, انہوں نے کینیڈا کو یہ ای میل کی ہے. مجھے بہت دیر سے ہنسی آ رہی تھی, میں نہیں ہنسا. اچھا ہنس لو. انہوں نے کہا کہ السلام علیکم, آئی ایم فرام ملٹری اینڈ آئی ہیو نو آئیڈیا ٹو اسٹارٹ امیگریشن ود ملٹری بیک گراؤنڈ. پلیز ہیلپ ان فالوئنگ کوشچن اف اینی باڈی کین. یہ فورم پہ لکھا ہے انہوں نے باقاعدہ امیگریشن کے. انہوں نے کہا رسک آف ایکسپٹنگ اے پرسن ود ملٹری ایکسپیرئنس وچ این او سی کوڈ ول بی اپلائیڈ. تو نیچے کسی نے لکھا بھائی تم لوگوں کی وجہ سے سب نے یہ گروپ جوائن کیا ہے, یہاں تو چھوڑ دو. کسی نے کہا کہ بھائی تم سے بھاگنے کے لیے ہم اس امیگریشن گروپ پہ آئے, کینیڈا کو بھی یہ خراب کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ امیگریشن کے لیے بھی آ گئے ہو, اس کو تو چھوڑ دو یار, سارے سیکٹرز کے بعد اس کو تو چھوڑ دو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سر ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا کہ انہوں نے ایڈ کی, آپ رو رہے ہیں کہ 3 کمپنیاں بنا دیں, یہ کام کر دیے, وہ کر دیے, میں نے سروے آپ کو بتا دیا, باسمتی بتا دی, SIFC بتا دی, اگلے آپ امیگریشن بھی لے رہے ہیں, آپ کا علاج کرتے ہیں تینوں کا. وہ اب ویلاگ بھی کریں گے, وہ یہ بھی سوچیں گے کہ ہم پہلے امیگریشن لیں گے, پھر ہم باہر جائیں گے, پھر باہر سے بیٹھ کے ویلاگ کریں گے. آپ لوگوں نے کیا تماشا کھڑا کیا ہوا ہے, آپ لوگوں کا کر لیتے ہیں اگلے بندوبست. اچھا جی, یہ کیونکہ اس پروگرام کے بعد میرا خیال ہے یہ گینگ آف فور ہو رہا ہے, جس میں ہم نے عمران ریاض خان صاحب کا ذکر کیا تھا, ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اور اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا پہ وہ بہت زیادہ چیزیں وائرل ہوئیں, اور پھر عمران ریاض کی بھی کال بھی آئی, آپ کو بھی آئی, مجھے بھی, سب کو آئی, ہماری بات چیت بھی ہوئی. اس کے بعد پھر انہوں نے اس کا رپلائی بھی کر دیا, بہت اچھا. تو یہ آپ کچھ کریں گے کمنٹس اس پہ؟ کس سے کہہ رہے ہیں آپ باری باری سارے کریں کیونکہ ساروں کا موضوع تھا. دوبارہ کریں, میں ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکا, کوشچن ریپیٹ کر دیں ایک دفعہ. نہیں, وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب کا ذکر ہو گیا, حالانکہ ہمارا مقصد نہیں تھا ان کا ذکر کرنا, نہ معید کا مقصد تھا, نہ میرا تھا, وہ میرا خیال سیبن ہو گیا, تو جسٹ لیو اٹ. مطلب نہیں, اچھا, میں نے تو سنا ہی نہیں. عمران ریاض کا کیا ذکر کر دیا آپ نے؟ میں نے نہیں سنا, میں نے مس کر. نہیں, انہوں نے کہا ویلاگ میں عمران ریاض صاحب کا ذکر ہوا تھا ہمارے اس ویلاگ میں گینگ آف فور میں, تو اس کے بعد عمران نے بھی ہوئی اور صابر صاحب سے بھی ہوئی. عمران ریاض واز ویری کائنڈ. عمران ریاض نے مجھے کانٹیکٹ کیا, بلکہ انفیکٹ تھا میرے پاس ان کا نمبر نہیں تھا جس نمبر سے کانٹیکٹ کر رہے تھے, تو میں ظاہر ان آئیڈینٹیفائڈ نمبر اٹھاتا نہیں. پھر انہوں نے ایک دوست کو کیا, اس دوست کی مدد سے انہوں نے مجھ سے بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھ سے واقعی یہ غلطی ہوئی ہے, میں نے ایشو نہیں اٹھایا تھا, میں نے کامنٹ نہیں کیا, حالانکہ آپ لوگ آواز اٹھاتے رہے ہیں, لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ ان کو اتنی امپورٹنس نہیں دینی چاہیے. تو وہ بڑی کھل کے ان سے بات ہوئی. پھر اس کے بعد میں خیر انہوں نے ٹویٹ بھی اس کے حوالے سے کیا ہے, اور مطلب اٹ واز ویری کائنڈ آف ہیم. اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جتنے بھی ولاگرز ہیں ان کی اپنی اب ایک مجبوریاں بن چکی ہیں, بیکاز جب بھی وہ ایک سرٹن آؤٹ لائن سے باہر نکلیں گے, ریڈ لائن سے باہر نکلیں گے, تو یہ تو ان کے گھر والوں کو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور عمران ریاض کے کیس میں تو ان کی فیملی آلریڈی وہاں پہ نہیں ہے, ان کو انہوں نے جانے نہیں دیا, حج نہیں کرنے دیا, ان کو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا, یہ ان کو پاکستان سے باہر نہیں نکلتے. ایک طرح سے انہوں نے ان کو رینسم پہ ہولڈ کر کے رکھا ہے, اور بھی بہت سی ان کے لیے مشکلات ایسی پیدا کی ہیں انہوں نے عمران ریاض کے لیے, جو وہ بتا رہے تھے مجھے. میرا خیال ہے ان کی وجاہت سے بھی بات ہوئی ہوگی ان کی, ڈیفینیٹلی. آپ سے تو ڈاکٹر شہباز گل آپ نے بتایا تھا کہ آپ سے بھی بات ہوئی ہے, تو اٹس ویری کائنڈ آف. یہ وجاہت میں کچھ نہیں بولنا چاہوں گا جی, میری طرف سے رات گئی بات گئی. ہم نے ایک سوال اٹھایا, اس سوال میں ہم نے پاکستانی میڈیا کا جو المیہ ہے جو جاری ہے, ابھی بھی 6 مہینے کی جو رپورٹ نکلی ہے, اس میں پاکستان کی میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں جن کی جو شہادتیں ہیں وہ ریکارڈ کراس کر گئی ہیں. سندھ میں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں. 6 مہینوں میں 7 جرنلسٹ جو ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں. 4 صوبوں میں یہ شہادتیں جو ہیں وہ دیکھی گئی ہیں.
This is not about Imran, this is not about Mueed, this is not about Sabir, this is not about Shahbaz, and it is definitely not about Wajahat Saeed Khan. However, very importantly, آپ جھوٹ پہ مٹی نہیں پا سکتے. میری عمران سے بات ہوئی, عمران کی میں عزت کرتا ہوں, اور بہت سارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ alone. مگر عمران سے جو بات ہوئی اس میں انہوں نے یہی کہا جو معید کو کہا کہ میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ یہ اتنی امپورٹنٹ خبر ہے کہ اس کو فیچر کیا جائے. میرے خیال سے یہ امپورٹنٹ خبر تھی, امپورٹنٹ خبر ہے اور امپورٹنٹ خبر رہے گی, کیونکہ یہ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر, یہ ایک ہی کہانی ہے. شاید کسی کا پاسپورٹ بلاک ہو, شاید کسی کا گھر پہ جعلی ریڈ ہو, شاید کسی کا شناختی کارڈ کینسل ہو, شاید کسی کی زمین ضبط ہو, شاید کسی کے بھائی کو اٹھا لیا جائے, شاید کسی کو اغوا کر لیا جائے, یا شاید کسی کو شہید کر دیا جائے. الگ الگ قسم کی, الگ الگ نوعیت کی, الگ الگ شدت کی زیادتیاں ہو رہی ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کور نہ کیا جائے. آج ان 6 لڑکوں کی جن کے نام چھپے ہیں, عجیب سی بات ہے کہ گارڈین میں نام چھپ گیا ہے, مگر پاکستان کے کسی اخبار میں اس 6 مہینے کی رپورٹ جو نکلی ہے, ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. پاکستان کے کسی اخبار میں ان 6 لڑکوں کا ریکارڈ, ان کا نام, ان کی تصاویر اور یہ خبر نہیں چھپی. تو دس از ناٹ اباؤٹ عمران, اٹس اباؤٹ دی اوور آل اسٹیٹ آف پاکستانی میڈیا, جس کو انہوں نے گنگا بہرا اپاہج کر دیا ہے. ہماری جو التجا تھی وہ اوور آل پاکستانی میڈیا کے بارے میں تھی, کہیں سے پرسنل نہیں تھی. رائٹ, اس پہ صرف ایگزامپل ان کی آ گئی تھی درمیان. جی ڈاکٹر گل. جی میں نے تو بات کر دی, میں نے تو آلریڈی اس پہ کہہ دی کہ وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی بہت ہارڈ فیلنگ سی. ظاہر ہے ایک وجاہت صاحب نے کی ان کی فیل ہے, اور ہم سب سے اوور لک ہو جاتا ہے, ان سے بھی اوور لک ہو گئی ہوگی یہ خبر, یا جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی انٹینٹ نہیں تھی. لیکن ظاہر ہے نو یو ہیو آل دا رائٹ. فیکٹ ہے 6 بندوں کو نو یو ہیو آل دا رائٹ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جھٹلا نہیں رہا. وجاہت ہے کہ 6 بندے شہید ہو گئے, 7 بندے 6 وجاہت, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. کوئی آپ کی اس چیز کو جھٹلا نہیں سکتا. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. میں صرف ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں اس میں, گیل صاحب میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی ہی مجبوریاں کیوں نہ ہوں, جس طرح سے شہید ارشد شریف کے کیس میں پاکستان کے میجر جو ٹی وی اینکر پرسنز ہیں, اور جتنے پاکستان کے ایڈیٹرز ہیں, اور جتنے پاکستان کی ایسوسیشنز ہیں صحافتی, انہوں نے بالکل بھی اپنا مسل یوز نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, مطلب یہاں تو ان کی تو پھر ذاتی انٹرسٹ آ جاتے ہیں نا اس میں. مطلب یعنی بیسک ایک تو سیلف ریسپیکٹ کی بڑی کمی ہے کہ آپ کا کولیگ تھا, کتنا امپورٹنٹ کولیگ تھا, کتنی آپ کی عزت کرتا تھا, کس طرح اس نے ان سب کو انگیج کیا, اور کیسے انہوں نے اس کی ماں کو, اس کے خاندان کو, اس کی بیویوں اور بچوں کو بالکل تنہا چھوڑ دیا. انہوں نے بالکل بھی آواز نہیں اٹھائی. پھر پاکستان کی جوڈیشری کو آپ دیکھیں, ڈاکٹر شہباز گل, صابر شاکر, کہ کینیا کی ایک عدالت جو ہے وہ اس پہ کمپنسیشن بھی دے سکتی ہے, انویسٹیگیشن کی ڈیمانڈ بھی کر سکتی ہے. اس نے رد کر دی ہے پولیس کی بات, اس نے کہا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا. کینیا کی عدالت نے یہی کہا ہے نا, اس نے کہا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا. وہ تو انہوں نے سارا استغاثہ اب تک کا ساری کہانی کو اڑا کے رکھ دیا ہے, اڑا کے رکھ دیا. اب پاکستان میں انہوں نے کیا پناہ لی ہوئی ہے, یہ کہتے ہیں کینیا میں کچھ ہو گیا, حادثہ ہو گیا. وہ کینیا کی عدالت نے کہہ دیا کہ یہ تو حادثہ ہی نہیں ہوا. تو پھر اگلا کوشچن یہ ہے کہ کینیا میں اگر حادثہ نہیں ہوا تو کینیا کا ایک پولیس کا اسکواڈ جو ہے وہ شہید ارشد شریف کو, جس پہ آپ نے 17 FIRs درج کی تھیں, جس کو پاکستان میں خطرہ تھا, جسے آپ دبئی سے ایکسٹراڈائٹ کرنا چاہتے تھے, اس کو کینیا کی ایک پولیس کے یونٹ نے کیوں مار دیا؟ کلیئرلی سمجھ آتا ہے, صاف نظر آ رہا ہے کہ ارشد شریف کو قتل کرنے کے جو محرکات ہیں وہ پاکستان میں پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میں پائے جاتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے, میں پڑھ رہا تھا کہ یہ کنٹریکچوئل اسیسینیشن ہے. اچھا, کانٹریکچوئل اسیسینیشن ہے, یہ ہٹ ہے. یہ اور یہ ٹارگٹ کر کے اب اس کا ذرا تھوڑا سا میں ڈاکٹر گل کو کہوں گا کہ اس کی ذرا تھوڑی سی کھول دے سادہ زبان میں کہ کانٹریکچوئل اسیسینیشن کیا ہوتا ہے. کہ ایک پیسے دے کے ٹارگٹ کر کے ایک طے شدہ پلان کے تحت قتل کیا یا قتل کروایا گیا ہے, یہ ہائی کورٹ نے لکھا ہے. دیکھیے وہ تو سب کچھ ارشد کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور ابھی تک یقین نہیں آتا کہ ارشد کے ساتھ وہ سب کچھ کیا گیا. شہادت سے پہلے جو اس کے ساتھ کیا گیا, جتنا وہ فدائی طریقے کی حد تک پاکستان کا محب وطن تھا, جتنا وہ فدائی طریقے کی حد تک اقتدار تھا. ارشد کے ساتھ جو ریاست پاکستان نے کیا وہ تو الگ ہے, لیکن ایک گلہ میں اکثر تقریروں میں کرتا رہتا ہوں,
और जो पाकिस्तान की पब्लिक कर रही है वो उससे भी शर्मिंदा बात है। मैं आपको सच बताऊं, शर्मिंदगी होती है जो पूरा पाकिस्तान अरशद के साथ करता है। पाक को पता ही नहीं अरशद कितना बड़ा जर्नलिस्ट है। वो अरशद को कंपेयर करते हैं मोहित पीरजादा के साथ, शहबाज गिल के साथ, साबिर शाकिर के साथ, वजाद सईद खान के साथ, इमरान रियाज खान के साथ। ओ भाई ऐसा नहीं, हम चारों बैठे पूछ लें, हल्फन पूछ लें, वो लीग ही और था। हाँ ठीक है, कुछ चीजों में साबिर भाई बेहतर होंगे, कुछ चीजों में वो लीग ही और था, वो बंदा ही और था। आप करें ना, लाइक आप कोई वीलॉग करें जिसमें आप साबिर भाई की को बात लिख दें, मोहित पीरजादा की लिख दें, इमरान रियाज की लिख दें, उसकी व्यूअरशिप और होगी। अरशद के बारे में बड़ी सीरियस बात, सीरियस न्यूज, बहुत अच्छे फैक्ट्स लाके दें, उसकी व्यूअरशिप और होगी। शऊर ही नहीं है लोगों को कि वो क्या था, पता ही नहीं है कि अरशद कौन था। ओ भाई अरशद अपने आप के अंदर, मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूं। मैं इमरान खान का जाहिर एडवाइजर था। खाने पे हमें बुलाया, उस खाने के ऊपर अरशद शरीफ था, रऊफ क्लासरा था, खान था, अरशद का प्रोड्यूसर था, मैं था। अरशद ने वहां बैठ के इमरान खान पर तनकीद शुरू कर दी। अब अरशद मेरा यार था। पीटीआई के अंदर सबसे ज्यादा दोस्ती जो है वो अरशद के साथ पुरानी और सबसे ज्यादा मेरी थी, और मुराद सईद की भी थी, लेकिन मुराद से भी पहले अरशद से मेरी दोस्ती थी। अरशद जो है वो इमरान खान पर उसने जो एक जर्नलिस्ट के तौर पर उसने तनकीद किया, मेरा क्योंकि वो यार था, तो मैंने अरशद को गुस्से में कहा कि जब तक मैं बैठा हूं तुम इमरान खान के खिलाफ बात ना करो, क्योंकि ये दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान का मैं एडवाइजर हूं और वो यहां मौजूद नहीं है, मैं मौजूद हूं और आप खिलाफ को बात कर रहे हो तो मैं चुप करके सुनूं। अब तुम लोग मेरे दोस्त हो, मैं लड़ भी नहीं सकता, तो आप बात नहीं करो, बाद में करना अपने शो पे, वहां मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो अरशद अपनी जगह से उठा, अरशद ने कुर्सी उठाई और दीवार में मारी और मुझे चीखते हुए कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम अमेरिका की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हाउ डेयर कि तुम मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हो, दोस्ती को इस्तेमाल करते हुए। मेरा जब जो दिल करेगा, जो एडिटोरियली मुझे ठीक लगेगा, जहां दिल करेगा बोलूंगा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। ये कह के वो गुस्से से वहां से चला गया। तो मुझे अभी भी याद है रऊफ क्लासरा ने क्या लैफ दे पैसे मैनू देने पे गए। तो कहने की बात यह है कि वो हमारा बिल भी अरशद देता था। अरशद के बैठे हुए आप बिल नहीं दे सकते थे कोई बंदा भी। अरशद किसी से खाना खाने को भी जुर्म समझता था। और भाई ये जो ब्रीड है ना अब जर्नलिस्टों की या किसी की भी, वो अरशद के पास को भी नहीं है। जो मर्सिडीज और मेहरान का फर्क है वो फर्क है, कम से कम मेरा और अरशद का वो फर्क है। तो आपने ये जो अपने लिए बड़े बड़े हम में से हीरो बनाए हुए हैं, हम में से कोई इसलिए नहीं कि अरशद शहीद हो गया, मैं इसलिए बता रहा हूं, वो और ब्रीड था, वो और मामला था। हाँ वो पागल था, ये मैं कहूंगा, इतना ईमानदार, इतना सच्चा पागल, मतलब उसका करीबी तरीन दोस्त उसको 500 रुपए का तोहफा, दुनिया में कोई बंदा हाथ खड़ा करके बताए कि मैंने अरशद को जूता, शर्ट, टाई तोहफे में दी थी और उसने ली। ये मुझे दुनिया में कोई हाथ खड़ा करके दिखाए, पूरी दुनिया में बंदा जिसका अरशद के साथ कोई रिश्तेदारी ना हो या कोई और बात ना हो। अरशद दोस्तों से भी तोहफे नहीं लेता था, वो इसको भी बदयांती समझता था। जो हम तमाम लोग अमूमी तौर पे छोटे मोटे गिफ्ट्स एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, अरशद को आप ये टेलीफोन का कवर दो ना, बाहर वाला ये कवर जो है कवर, तो आपसे दोस्त से भी, हम उसके दोस्त से रोज खाना खाते थे उससे, और मेरे से वो कवर नहीं लेगा। वो कहेगा ये बदयांती है, तुम हुकूमत में काम करते, तुमसे तोहफा नहीं ले सकता, तुमसे खाना नहीं खा सकता, तुम्हें खिला सकता हूं। तो अरशद और ब्रीड था। तो जैसे हमें बाकी अपने हीरोज का नहीं पता पाकिस्तान को, हमने हर हीरो को जलील करना है, तो वही हाल हम अरशद के साथ कर रहे हैं। तो जो फैसला आया कीनिया का, वो एक तो चपेट अदालती सिस्टम के ऊपर कि हम यहां दबा के बैठे हैं, और वहां की जज ने तमाम तारों, क्योंकि वहां भी उन्होंने सारा मामला दबा दिया था अरशद का, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। वहां उन्होंने जो साबिर साहब ये जो टर्म कह रहे हैं, ये पेड असैसिनेशन थी, कैंपेन हुई, उसने सब कुछ आश्कार कर दिया कि वहां के भी लोग मिले हुए थे। और फिर जो पैसे पहले उसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ, उसके सर के अंदर गोली मारी गई 7 गन रख के, वो गलती से असैसिनेशन तो नहीं है ना, नहीं, जो सारी कहानी बनाई गई। तो ये उन्होंने बता दिया है, वो जजमेंट में आ गया है। जी बिल्कुल आ गया। हाँ जी, ये गोली मारी गई है और अरशद को मारा गया है, और उन्होंने कहा है कि रियासत कीनिया जो है वो अरशद की फैमिली से माफी मांगे, ये जुल्म हुआ है।
انہوں نے کہا کہ کینیا کی ریاست, پاکستان کی ریاست نے معافی نہیں مانگی, پاکستان کی ریاست نے تو اس کہانی کو بھی پاکستان کی ریاست نے تو ہزاروں بنگالی عورتوں کو قتل اور ریپ کرنے کے بعد بھی ابھی تک معافی نہیں مانگی. انہوں نے اس کہانی کو بھی جھٹلا دیا. جج صاحبہ نے, ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا گیا جی کہ وہ ہم ایک چوری کی گاڑی, انہوں نے کہا جی چوری کی گاڑی مرسڈیز تھی, اس کا نمبر یہ تھا. ارشد شریف لینڈ کروزر میں تھا, اس کا نمبر یہ تھا. ان کا آپس میں کوئی کمبینیشن ہی نہیں بنتا, کوئی میچ ہی نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اس کہانی کو بھی اڑا دیا جو شہید ارشد شریف کے مرڈر والی رات پہلی خبر یہ چلی پاکستان میں کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ارشد شریف روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے. اس کے بعد پھر اگلی خبر آئی کہ یہ پولیس نے فائرنگ کر کے مار دیا ہے. تو کینین ہائی کورٹ نے وہ ساری کی ساری جو اب تک کی جتنی خبریں پھیلائی گئی تھیں وہ ساری کی ساری انہوں نے واش آؤٹ کر دی ہیں, اور انہوں نے تو ایک بالکل کلیئر پکچر دے دی ہے. اور ہمارے ہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں اس وقت سپٹمبر سے آئے ہیں, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, 10واں مہینہ ہے, 11واں مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے. تو 11 مہینے تک ابھی تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شہید ارشد شریف کے قتل کا جو پیٹیشن پڑی ہے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا. مطیع اللہ جان اوپن کورٹ میں کہہ چکا ہے, اور ان کی فیملی کی طرف سے, والدہ کی طرف سے ایک اپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہے کہ اس کو سن لیا جائے, لیکن ابھی تک نہیں سنا گیا. اور جو آخری آرڈر جسٹس عمرتا بندیال, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس مزار علی اکبر نقوی اور جسٹس یحییٰ افریدی اور ایک اور آنریبل جج جو آرڈر کر کے گئے تھے, اس آرڈر کا جواب ابھی تک سبمٹ نہیں کروایا گیا سپریم کورٹ میں. اور وہ سوال تھے جی, 4 سوال تھے. ایک یہ تھا کہ مقدمات درج کس نے کروائے, کس کے حکم پہ اور کس نے کروائے. اور اس میں کچھ مقدمات جو ابتدا, کیونکہ میرے اور اکٹھی ایف آئی آر میرے اور مقدمات درج کروائے, کس نے کروائے, وہ ملک چھوڑنے پر اس کو کس نے مجبور کیا, اور ملک کے اندر اس کو دھمکیاں کون دے رہا تھا, دبئی سے اس کو کس نے نکلوایا, دبئی میں پیچھا کس نے کیا. یہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے یہ سوال لکھوایا تھا آرڈر کہ یہ تو ہماری اپنی لینڈ پہ ہے, اس کی تو تحقیقات کریں, کیونکہ 2 پورشن ہیں. ایک تحقیقات تو ہو گئی ہیں صابر بھائی, اور جو تحقیقات ہوئی ہیں جو 2 افسروں نے کی ہیں, ان دونوں افسروں کو OSD کر دیا گیا. پولیس کے افسر تھے, وہ جب واپس انہوں نے لینڈ کیا ان کو اپارا احمد پہ دعوت آ گئی, اپارا نے فائل لے لی ان سے, انہوں نے کہا فائل ادھر دو, دیٹس اٹ. یہ سب فائنڈنگز آلریڈی آگے ہیں, یہ سب کے سامنے ہیں. کورٹس ایکسیپٹ نہیں کر رہے, وہ ایک الگ کہانی ہے, مگر یہ ہو چکا ہے, یہ انویسٹیگیشن ہو چکی ہے. یہ جو ایک جھوٹا, ایک جو پہلی جو تھی کہ بھائی یہ مرسیڈیز میں تھا اور ویسے وہ لینڈ کروزر میں تھا, پہلی کانٹرڈکشن یہ تھی. دوسری کانٹرڈکشن یہ تھی کہ وہ ادھر سے ادھر جا رہا تھا, ایکچولی وہ اپوزٹ ایریا میں جا رہا تھا. تیسری کانٹرڈکشن یہ تھی جب یہ کانٹرڈکشنز آگے ایکسپوز ہوتی گئیں, پھر کہا کہ اس نے ہم پہ فائرنگ کی ہے, وہ بھی جھوٹ نکلا, کوئی ایسی فورینسک ایویڈنس نہیں آئی. اور اب اگر 1.5 سال بعد اگر کینیا کا کورٹ یہ رول کر سکتا ہے, جو ایک بالکل ایک باسکٹ کیس کنٹری ہے, کچھ نہیں ہے, دیوالیہ ایک ملک ہے. بدقسمتی سے آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کینیا سے زیادہ بڑے باسکٹ کیس ہیں. ہمیں احساس نہیں. مگر آپ اگر ان کی عدالت اپنی یہ ساری حکومت کو چیلنج کر سکتی ہے, اس کا مطلب ہے وہاں وہ لیول آف پینیٹریشن نہیں ہے عدالتوں کے اندر جو پاکستان کے اندر ہے. امیجن کہ ادھر ایک ہائی کورٹ کی جج جو ہے یہ کام کر سکتی ہے, مگر آپ کا سپریم کورٹ تک یہ نہیں, جس کے پاس آلریڈی یہ دستاویزی ثبوت ہیں, جس کے افسروں نے جا کے انویسٹیگیٹ کیا ہوا ہے, مگر وہ افسر OSD ہیں, وہ جج چپ ہیں, اور وہ جو فیملی ہے, وہ جو بیوائیں ہیں, وہ بیچاری جو کام کر رہی ہیں اکیلے کر رہی ہیں. یہ تو جویریہ صدیقی کو سلام ہے, اس بیوہ کو, میری بہن کو, کہ وہ اکیلی سٹرگل کیا ہے اس نے, ہم نے نہیں ساتھ دیا اس کا. I'm sorry to say, نہ ریاست نے نہ ہم نے. کب ہم کرتے ہیں ارشد کی کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی پاکستانی ایسوسی ایشن اس کا حصہ نہیں بنی, اور کوئی پاکستانی کینین پریس 2 ایسوسی ایشنز کینین پریس کی بنی ہے. انفارچونیٹلی اس میں RSF کو یا ایمنسٹی انٹرنیشنل کو یا CPG کو حصہ بننا چاہیے تھا. اچھا پاکستان, ان کو چھوڑیں, وہ گورے ہیں, ان کو چھوڑ دیں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی ویب سائٹ پہ اس وقت جائیں, کوئی مینشن نہیں. پاکستان پریس فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ اس وقت جائیں,
कोई मेंशन नहीं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे अभी जाएं, मैं शर्त लगा के कहता हूँ, कोई मेंशन नहीं है। ये कि एक एफएफटी बनी थी वजाहत साहब से कि एक एफएफटी बनी थी, फैक्ट फाइंडिंग टीम, जो 2 मेंबर्स की थी, वो रिपोर्ट ले आई थी और वो रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं हुई। फिर उसके बाद एक बनी थी जॉइंट कमेटी बनी थी और उसमें ये सारे लोग थे, ब्रिगेड MI भी थी, ISI भी थी, IB भी थी, पुलिस भी थी, सीनियर जॉइंट क्या होती है जी कमेटी, जॉइंट GIT सीनियर वो बनी थी एक, और उसको ये ऑर्डर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने और SGIT ने, तो उसके अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। अलबत्ता उसमें एक हमारे रिपोर्ट है सर, आ नहीं रही, रिपोर्ट है, रिपोर्ट आ चुकी हुई है, वो है रिपोर्ट तो बहुत खतरनाक है। रिपोर्ट ने तो सब कुछ सीधा करके रख दिया है जी सर। वो रिपोर्ट तो वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट है पाकिस्तान की तारीख। वो जो जज ने, ये जो केनियन जज ने बोला वही चीजें हैं उस रिपोर्ट में, मगर थोड़ी सी और डिटेल्स हैं कि वो ना और ज्यादा डिटेल है उस रिपोर्ट ने, तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। कौन से अफसर, दैट रिपोर्ट डिडंट लीव एनीथिंग फॉर इमेजिनेशन, उसने सब कुछ पुट अप कर दिया है। अरशद शरीफ के खिलाफ गद्दारी बगावत के मुकदमात किस एजेंसी के लोगों ने करवाए, किस दफ्तर में बैठ के करवाए, जो मेमन गोट का जो SHO था उसने क्या कहा, उसके SP ने क्या कहा, हर चीज। पेशावर कोर के किस अफसर ने उनको एयरपोर्ट तक लेके गया वगैरह, बड़ी डिटेल्स हैं, सर, बड़ी डिटेल्स हैं उसमें। राइट, तो मेरा ख्याल है कि इजाजत चाहते हैं, फिर खत्म करें। थैंक यू, मेहरबानी सर, टेक केयर। तो आपने प्रोग्राम सुना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे और देखते हैं कि उस वक्त आपको कौन। डॉक्टर गिल साहब से बहुत माजरत के उनकी कमर में दर्द शुरू हो गया था, वरना ये गुफ्तगू और भी कुछ देर तक कितनी जरी थी, और अब 2 घंटे के बाद लोगों की भी कमर में दर्द हो गया होगा बैठे बैठे। इजाजत दीजिए, अल्लाह। एक ही पोजीशन में उठ के खड़े भी नहीं हो सकते यार।